میرے پیارے listeners, welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the complete novel جھیل کے اس پار by نادیہ جہانگیر خان. So let's get started. وہ کب سے جھیل کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھ کے ناخن سے زمین کھرچ رہی تھی. اس کی نگاہیں سامنے جمی تھیں جبکہ ذہن کہیں اور کلاں بازیاں خانے میں مشغول تھا. وہ اس وقت اپنے گھر کے سامنے بنی مصنوعی جھیل کے پاس اس لیے نہیں بیٹھی تھی کہ اپنے آپ کو تر و تازہ کر سکے، بلکہ وہ اندر سے داجی سے جھگڑ کر آئی تھی اور اب یہاں ناراضگی کے عالم میں بیٹھی اندر ہی اندر کڑ رہی تھی. اسے یہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چلا تھا، لیکن اندر سے داجی اسے راضی کرنے نہیں نکلے تھے اور یہی سوچ کر اس کا منہ پھولتا جا رہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ تنگ آ کر خود ہی اٹھ کر اندر چلی جاتی، مان اس کی نظر سامنے سب درختوں کے جھنڈ میں ایزل اور کینوس کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی جو پچھلے 17-18 دنوں سے جھیل کے پار والے گھر میں رہ رہا تھا. لیکن ان 17-18 دنوں میں مریم حماد نے اس شخص کو دور سے ہی دیکھا تھا. نہ وہ کبھی ان کی طرف آیا نہ وہ ادھر گئی. پہلے بھی وہ جھیل کے پار والے گھر کی صفائی ستھرائی کی غرض سے جھیل کے پار چلی جاتی تھی، لیکن جب سے وہ شخص کے قبضے میں گیا تھا تب سے اس نے ادھر جانا غیر ضروری سمجھا تھا. اب وہ رنگوں والی پلیٹ تھامے ایک ہاتھ میں برش پکڑے کچھ سوچنے میں مصروف تھا. وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ اور کپڑے جھاڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. جھیل کے کنارے کنارے چلتی وہ اس شخص کے پیچھے جا کھڑی ہوئی. السلام علیکم. پیچھے سے اس نے اپنی مدھر آواز میں اسے سلام کیا تو وہ چونک کر پیچھے دیکھنے لگا. اپنے سامنے بالکل اجنبی چہرہ دیکھ کر اس نے صرف سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا. وہ خوش دلی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر کینوس پر بنی تصویر دیکھنے لگی. فینٹاسٹک، وہ چہکی. آپ تو بہت زبردست مصور ہیں. کتنا زبردست شاہکار بنا رہے ہیں آپ. یہ پورٹریٹ تو بالکل حقیقت لگ رہا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو پینٹنگ کرتے ہوئے. وہ اس کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہوئے پیچھے پلٹ کر اس سے پوچھنے لگی. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. او آئی ایم سوری، میں اپنا تعارف کروانا بھول گئی. اسے اپنی ناعقلی یاد آئی تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی اور اس کا یوں بے فائدہ ہنسنا اس شخص کی حیرت میں مزید اضافہ کر گیا. داجی ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں عقل نہیں بھوسا بھرا ہوا ہے، پر کیا کروں، سچ ہوتے ہوئے بھی میں اس سچ کو نہیں مانتی. اگرچہ میں داجی کا کہنا مان بھی جاؤں تو میری شان میں گستاخی ہو جائے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنی شان میں گستاخی مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہضم. وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے اپنی قصیدہ کوئی چھیڑ بیٹھی تھی اور پھر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی. وہ بھی دائیں آنکھ کے ابرو اوپر تک کھینچے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف دیکھنے پر ایک اور کہکا چھوٹ گیا. ویسے آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہنستے ہوئے اس نے جیسے اپنی ہی بات کو انجوائے کیا. اس شخص کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا اور ماتھے پر پھیلی ناگواری کی شکنیں مریم سے چھپی نہ رہ سکی، اس لیے وہ سر جھکا کر اپنے نچلے ہونٹ کا دایاں کونا دانتوں تلے دبا گئی. آئی ایم سوری، میں بس ایسے ہی شروع ہو گئی. سر جھکائے وہ واقعی شرمندہ سی لگ رہی تھی. اس شخص نے سر جھٹک کر دوبارہ پلیٹ اور برش تھام لیے. جتنے میں وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھتی وہ اپنا کام شروع کر چکا تھا. اسے اپنے کام میں مصروف دیکھ کر وہ جل کر ہی تو رہ گئی. شاید آپ کو مہمان اٹینڈ کرنے نہیں آتے؟ انتہائی چپتا ہوا طنز کیا اس نے. وہ پھر پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا. مہمان؟ کون مہمان؟ ماں بدولت. اور کون؟ کیا اتنی بڑی شخصیت آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس نے پھر اپنی اہمیت جتائی تو اس شخص کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے ایک سفید چشمہ نکالا اور آنکھوں پر لگا لیا. وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی. کیا وہ واقعی اندھا تھا کہ اسے وہ خوبصورت دوشیزہ نظر نہیں آ رہی تھی؟ نظر تو آپ پہلے بھی آ رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آپ میری مہمان ہیں، اس لیے چشمہ لگایا ہے کہ اپنے مہمان کو دیکھ سکوں. بغور اسے دیکھتے ہوئے اس نے اس کی طرف طنز اچھالا تو وہ نادم ہو گئی.
ویسے آپ ہیں کون اور میری مہمان بنی کیسے؟ اس نے چپتے ہوئے انداز پہ اس کا جی چاہا کہ چھو کر کے وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ تو اسے بس یوں ہی سا سمجھے بیٹھی تھی، لیکن وہ تو ٹوک در ٹوک میں ماہر تھا۔ میں سردار ذوالقرنین حیدر کی پوتی مریم حماد ہوں، اور شاید یہ سامنے والا گھر میرا ہے۔ یہ جن درختوں اور پودوں کو آپ پورٹریٹ کر رہے ہیں، شاید میں نے داجی کے ساتھ مل کر لگائے ہیں، اور یہ جو آپ کے دائیں طرف جھیل ہے، اسے شاید مریم جھیل کہتے ہیں۔ اگر آپ چشمہ پہلے دیکھ لیتے تو جھیل کے سر پر مریم جھیل کی تختی پڑھ لیتے، اور سامنے والے گھر کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پہ بھی مریم حماد لکھا ہوا ہے۔ شاید پچھلے 18 دنوں سے آپ کی ادھر نظر نہیں پڑی۔ اگر پڑ جاتی تو آپ آج مجھے یوں دیکھ کر میرے مہمان ہونے کا نام پوچھ رہے ہوتے۔ اپنے تعارف طنز کے پردوں میں لپیٹ کر اس کے کانوں میں انڈیلا تو اس شخص کے چہرے پر حیرت بدگمانی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ اگر یہ سب کچھ آپ کا ہے تو پھر آپ مہمان کیسی؟ جائیں، جو کام کرنا ہے کر لیں۔ ویسے بھی میں عورتوں سے بات کرنا اتنا پسند نہیں کرتا، وہ ٹھہر کر کہتا، مڑ کر دوبارہ کینوس پر جھک گیا۔ یوں انتہائی غصے سے وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گئی۔ نہ شکل نہ صورت مجھ پہ، یعنی کہ مریم حماد پر طنز کرتا ہے۔ او شٹ! وہ اس کی پشت دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی۔ دیکھیں، آپ پر چشمہ ذرا سا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے انتہائی مبالغہ سے کام لیا، حالانکہ وہ جان گئی تھی کہ جتنا چشمے میں یہ شخص خوبصورت لگ رہا ہے، اتنا شاید کوئی خوبصورت نہ ہو۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ آپ اپنے کمنٹس اپنے پاس رکھیں، اور پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اس نے تصویر پر تیز برش چلاتے ہوئے کہا تو وہ کھول کر رہ گئی۔ جاہل، بدتمیز، کڑوا کریلا! چشمہ لگا کر کتنا سوبر لگ رہا ہے، اور بات کرنے کی تمیز نہیں۔ وہ کھولتی ہوئی جھیل کے کنارے ٹکی خوبصورت کشتی میں آ بیٹھی۔ یہ کشتی بھی داجی نے اس کی ضد پر بنوائی تھی کہ وہ صبح صبح اس میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کرتی اور صبح خیزی کے مزے لیتی۔ عباس حیدر نے ایک نظر اس چلتی کشتی پر ڈالی اور پھر سر جھٹک کر تیز برش چلانے لگا۔ میں کہتی ہوں داجی، اس مشکوک شخص کو نکال باہر کریں یہاں سے۔ وہ پچھلے دنوں سے داجی کو کچھ ایسی ہی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ او لڑکی، میرے کان مت کھاؤ۔ اوفو، کیسی باتیں کرتے ہیں داجی؟ یعنی میں چپس نہیں کھا رہی، آپ کے کان کھا رہی ہوں۔ اس نے مشکوک ہو کر چپس کا سارا پیکٹ پلیٹ میں الٹ دیا کہ کہیں اندر داجی کے کان ہی نہ ہو۔ داجی نے اس کی اس حرکت پر ناگواری سے دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر مسکرا دی۔ انہوں نے سر جھٹک دیا۔ کیا سنوں؟ میں جانتا ہوں۔ اس کے داجی کے بلانے پر داجی نے کہا، جانتا ہوں جو تم کہنا چاہتی ہو۔ داجی نے اینک درست کرتے ہوئے کہا تو وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ یوں ہی جانتے ہیں؟ بات تو ابھی میری سنی نہیں اور جان پہلے گئے۔ اس نے ان کے ہاتھ سے فائل لے کر بند کر دی تو وہ گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں عباس حیدر کو یہاں سے چلتا کروں۔ وہ تمہیں ذرا سا بھی اچھا نہیں لگا۔ تم اس کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے تم سے کوئی بات نہیں کی، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، ہے نا؟ داجی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو وہ مسکرا دی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بد دماغ لڑکی آئی تھی جس نے سنا کم بولی زیادہ، اور اب دیکھو تمہارے داجی 2 آنکھیں اور 2 کان تو ضرور رکھتے ہیں کہ ایسی خوبیوں والی لڑکی کو پہچان سکیں۔ داجی نے اسے اطمینان اور سنجیدگی سے کہا کہ اس پہ گہرا سکتہ طاری ہو گیا۔ کیا اس نے مجھے بد دماغ کہا؟ آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کی پوتی ہوں؟ بتایا تو تھا، اس لیے وہ حیران ہوا کہ ایڈوکیٹ سردار ذوالقرنین حیدر کی پوتی اس قدر جاہل اور بد دماغ۔ داجی، اس کی صدمے سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ آپ نے یہ سب کچھ اتنے آرام سے سن لیا؟ چھوڑوں گی نہیں میں اس کمینے شخص کو۔ آپ نے منہ کیوں نہ توڑ دیا اس خبیث شخص کا؟ وہ ایک دم بھپر ہی تو گئی تھی۔ منہ کیسے توڑتا جانو؟ وہ جھوٹ کب بول رہا تھا، سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ داجی انتہائی صدمے سے اس کی آواز اندر ہی دب گئی اور پھر وہاں سے اٹھی، چپس کی پلیٹ کو دور اڑایا اور کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ داجی پیچھے اے لڑکی او لڑکی ہی کرتے رہ گئے۔
وہ غصے سے کھولتے ہوئے پار والے گھر پہنچی تو وہ اسے جھیل کے کنارے بیٹھ کر کچھ پورٹریٹ کرتا نظر آیا۔ ہیلو مسٹر، وہ اس کے سر پر پہنچی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ؟ اس نے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ تو جو پہلے ہی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اب اس کے نہ پہچاننے پر ہری نیلی ہو گئی۔ کب تک ہیں آپ یہاں؟ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے ہوئے پھر سے درستگی سے پوچھ بیٹھی۔ وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو حیران ہونے کے لیے نہیں کہا، آپ کے جانے کے بارے میں پوچھا ہے۔ اس کے تپے تپے انداز پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے مخصوص اوور کوٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ اس کے سامنے تن گیا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے؟ آپ کسی مسئلے سے کم ہیں؟ وہ جل کر بولی۔ زبان سنبھال کر بات کیجیے، میں ایسے لہجے سننے کا عادی نہیں، اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں مگر سرد انداز میں کہا۔ بولنے کی آپ کو تمیز نہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دمکایا تو عباس حیدر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ آپ کیا کہنے آئی ہیں؟ مجھے فضول کی بحث پسند نہیں، جو بات ہے کیجیے اور پلیز جائیے، مجھے ابھی بہت سا کام کرنا ہے۔ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر اسے سنا گیا تو اس کا جی چاہا کہ کوئی بھاری سی چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے، لیکن اس کا بلند قامت قد دیکھ کر وہ اپنی خواہش اندر ہی دبا گئی۔ میں آپ سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ بہتر ہے اب 2 دن کے اندر اندر میرے گھر سے چلے جائیں۔ میں آپ کو یہاں رہنے کی مزید اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ سے اجازت مانگی کس نے ہے؟ اس نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی۔ اجازت مانگے یا نہ مانگے، لیکن میں اب آپ کو یہاں مزید رہنے نہیں دوں گی۔ باندھے اپنا سامان اور دنوں میں یہاں سے چلتے نظر آئیں۔ اس نے چٹکی بجا کر اسے جیسے ابھی سے وہاں سے چلتا کرنا چاہا۔ اس کے انداز پر عباس حیرت نے ناگواری چھپانے کی کوشش کی۔ میں عورتوں کو ایک حد میں رکھنے کا روادار ہوں۔ آپ کا اس لیے لحاظ کر رہا ہوں کہ آپ سردار صاحب کی پوتی ہیں، ورنہ جس قدر آپ بدلحاظی کا مظاہرہ کر رہی ہیں میں ایسی بدلحاظی برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ اگر اس لہجے میں بات کی تو پھر عباس حیدر لحاظ نہیں کرے گا۔ مائنڈ اٹ۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو اس کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بچھی۔ بے ادب، بے لحاظ آدمی، تمہاری یہ جرت کہ مجھے یعنی مریم حماد سے بد لحاظی کرو؟ تم ہوتے کون ہو ایسا کرنے والے؟ پہلے میں پھر بھی تمہیں یہاں 2 دن رہنے کی اجازت دے سکتی تھی، لیکن اب نہیں، تم اب ہی یہاں نکلو۔ وہ غصے سے کہتی تن فن کرتی پیچھے پلٹی۔ میں اندر سے تمہارا سامان لے کر آتی ہوں، ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ دو۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتی وہاں سے ہٹی، لکڑی کے دروازے کو ٹھے سے کھولا اور سیدھی اندر چلی گئی۔ اس کے کمرے سے ڈھونڈ ڈھانٹ کر اس کی چیزیں جمع، بیگ بھرا، کندھے پر ڈالا، 3-4 پورٹریٹ اٹھا کر بغل میں دبائے، ایزل اٹھایا، گرتی پڑتی لکڑی کے دروازے تک پہنچی، زبردست سی ایک ٹھوکر کھائی، آنکھوں کے گرد تارے ناچنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور جھیل کے پاس پہنچ گئی۔ اٹھاؤ یہ سامان اور 1 منٹ میں نکلو یہاں سے۔ سارا سامان اس کے سامنے پھینک کر اپنے مخصوص انداز میں چٹکی بجائی تو اس نے اس پہ ایک نظر ڈال کر چہرے کا رخ پھیر لیا۔ اے مسٹر! اس سے پہلے کہ وہ مزید مشتعل ہو کر اس پر چڑھ دوڑتی کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مریم! داجی یہ شخص تف ہے بیٹے تم پر، میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی، کیوں گنوار عورتوں کی طرح عباس سے لڑ جھگڑ رہی ہو؟ داجی یہ اچھے شخص نہیں، یہ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ بیٹا، ایسے نہیں کسی کو کہتے۔ لیکن داجی تم چلو یہاں سے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ داجی! وہ احتجاجاً چیخی، لیکن داجی نے اس کی ایک نہ سنی۔ عباس حیدر نے مڑ کر ایک لمحے کے لیے اسے داجی کے ساتھ کھینچتا دیکھا اور پھر نہایت غصے سے سامنے ایزل پر لگی تصویر کو ہاتھ مار کر پھاڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آج خون اتر آیا تھا۔ داجی، اگر آپ نے مجھے کل پکڑا نہ ہوتا تو میں اس ذلیل انسان کو اس کا چچا پھپھا یاد کرا دیتی۔ شٹ اپ مریم! کتنی بار کہا ہے تمہیں یوں بار بار جاہلوں کی طرح کسی کو گالی نہیں دیتے؟ لیکن داجی اسے بھی تو دیکھیں۔
میں جو کچھ کہتی ہوں وہ سنتا ہی نہیں، الٹا کہہ رہا تھا میں عورتوں کو ایک حد میں رکھنے کا قائل ہوں۔ دقیانوسی کہیں کا۔ مریم، وہ تم سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہے، یہ تم کس لہجے میں مخاطب کرتی ہو؟ داجی کو اس کا انداز تخاطب بہت برا لگا، وہ کچھ جزیر سی ہو گئی۔ بڑوں کا احترام کرنا سیکھو بیٹا، میں کب تک تمہاری تربیت کرتا رہوں گا؟ اب تو تمہیں اچھے برے کی پہچان ہونی چاہیے۔ آج یقیناً انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کا سوچا تھا۔ داجی، میں تو سب کا احترام کرتی ہوں، اس نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ اور عباس حیدر نے کیا گنوایا ہے تمہارا؟ انہوں نے اینک کے ہنسوں کے اوپر سے اسے گھورا۔ اس نے؟ انہوں نے، داجی نے پھر اسے ٹوکا۔ ہاں، انہوں نے گنوایا تو کچھ نہیں، اسے اعتراف کرنا پڑا۔ صرف انہوں نے تمہیں لفٹ نہیں دی ہے نا؟ ان کے منہ سے ایک بار پھر سچ سن کر اسے دوبارہ جزبز ہونا پڑا۔ جی داجی، وہ اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں جو بات کہتی ہوں وہ اس کا الٹا جواب دیتے ہیں، بلکہ سیدھی طرح مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے اس سے کہا یہ گھر، یہ جھیل، یہ درخت پودے میرے ہیں، تو انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہ دیا، نہ متاثر ہوئے۔ یعنی کہ تم عباس کو متاثر کرنا چاہتی تھی؟ نہیں داجی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کی، اس لیے مجھے غصہ آیا۔ بیٹا، عباس کا مزاج اور ہے۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا۔ وہ اور لوگوں کی طرح زیادہ باتیں کرنے کا شوقین نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ لیکن داجی، عورتوں سے تو بات کرنے کا طریقہ انہیں آنا چاہیے۔ اپنی طرف سے وہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بیٹا، میں نے محسوس کیا ہے وہ عورتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ وہ بہت مختلف نیچر کا مالک ہے، تب ہی تو ابھی تک اس نے شادی نہیں کی۔ نہ جانے کیوں وہ عورتوں سے بھاگتا ہے۔ یہ تو وہ اچھا نہیں کر رہے۔ ہاں بیٹا، کبھی سمجھاؤں گا اس کو، پھر میں سوری کر لوں ان سے۔ وہ اپنے رویے پہ خامخواہ شرمندہ ہوتی۔ داجی کو پہلے سے زیادہ بھولی اور پیاری لگی۔ انہوں نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا کسی سے زیادتی نہیں کرتا، اس لیے داجی اس سے پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے والہانہ انداز سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ مسکرا دی۔ موسم کافی سرد تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں ماحول کو خنکی بخشتی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ شام نے آہستہ آہستہ اپنا سرمئی آنچل اوڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کب کی ٹیرس کی گرل سے ٹیک لگائے جھیل کے پار والے گھر پر نظریں جمائے کھڑی تھی، لیکن ادھر سے ابھی تک اس شخص کی گاڑی نظر نہ آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ شخص ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا۔ مومی بیٹا، سردی بڑھ رہی ہے، کمرے میں آ جاؤ۔ وہ اب بھی سامنے نظریں جمائے ہوئے تھی جب پیچھے سے بلقیس بوا نے آواز دی۔ بوا، کوئی بات نہیں، آپ مجھے ایک کپ تیز پتی کی چائے بنا دیں۔ اس نے مڑ کر انہیں کہا تو بوا مسکراتے ہوئے اس کے پاس چلی آئیں۔ جانتی ہوں، اسی لیے کڑک چائے لے آئی۔ او شکریہ بوا۔ وہ ان کے ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے تشکر سے بولی تو بوا مسکرا دی، پھر اس کا سر تھپتھپا کر نیچے چلی گئی۔ وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی پھر سے ادھر متوجہ ہو گئی۔ اسے وہاں کھڑے ابھی 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ چائے ختم کر کے نیچے چلی آئی۔ بوا، میں جھیل کے پار جا رہی ہوں۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر بوا کو اطلاع دی اور نیچے جھاڑو دیتا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ٹھیک طرح رکھا اور باہر نکل آئی۔ ہواؤں میں تھوڑی سی تیزی آ گئی تھی، اس لیے وہ کانپ کر سینے پر ہاتھ باندھنے پر مجبور ہو گئی۔ ادھر جھیل کے یک پانی کو چھو کر آتی سرد ہواؤں نے اس کے اندر جھرجھری سی بھر دی۔ یا اللہ، آج اتنی سردی! لکڑی کا دروازہ پار کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ادھر ادھر دیکھتی گلاس ڈور کھول کر اندر بڑھ گئی۔ پڑے حال میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں کا جائزہ لیا۔ کچن سے کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کمرے میں تھا، اس لیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ سوری کے علاوہ جو جملے کہنے تھے ذہن میں ترتیب دینے لگی۔ اس کے کھلے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنا گلا کھنکارا اور پھر دستک دیے بغیر اندر بڑھنے لگی تھی کہ دوپٹہ پیچھے کسی چیز میں پھنس گیا۔
पीछे की आखिरी सीढ़ी की ग्रिल के नीचे नोकदार हिस्से में फंसा हुआ दुपट्टा खींचा और पलटना ही चाहती थी कि किसी दियो कामत से टकरा गई। वो गिरते गिरते बची कि इसके गिर्द फूल जैसी नरम गिरफ्त हो गई। इसके आवाज़ एकदम मुअत्तल होने लगे। बहुत आहिस्तगी से इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो इस शख्स का सपाट चेहरा देखकर सांसें तेज हो गईं। अब्बास हैदर ने अपने बाजू नीचे गिरा लिया, लेकिन वो इसका चेहरा देखे गई और इसके देखते ही देखते अब्बास के चेहरे ने हज़ारों रंग बदले, जिसमें इसके चेहरे की रंगत सुर्ख बहुत नुमाया थी कि इस रंगत का साथ इसकी आंखों ने भी दिया। वो पिछले कई दिनों से इसकी ऐसी रंगत देख गई थी और अब तक जान गई थी कि इसकी ऐसी रंगत शदीद नागवारी की अलामत है, और वो इस अलामत को देखकर ही पीछे हटने लगी कि इसकी नज़र इसके गले में झूलते स्याह तवीज़ पर पड़ी। इसका दिल धड़क कर हलक में आन बैठा। अपना हाथ इसके चौड़े सीने पर रख कर अपना सर पीछे किया ही था कि इसकी निगाहें तवीज़ के नीचे तक चली गई और फिर करंट खा कर पीछे हटी। वो इस वक्त शायद नहा कर निकला था। आप नीचे बैठे, मैं आता हूँ, इंतहाई सर्द लहजे में कहता वो वापस चला गया। जाते जाते इसने दरवाज़ा पटकने के से अंदाज में बंद किया कि वो इस धमाका नुमा आवाज़ पर सर उठाकर ऊपर देखने लगी। इसकी टांगें अभी तक लरज़ रही थी और फिर वहाँ से भागी तो अपना दुपट्टा तक उठाना भूल गई। अपने कमरे में पहुंचकर भी इसे अपना दिल हाथों पैरों में धड़कता महसूस हुआ। न जाने इसे कितनी देर लगी थी अपना दिल संभालने में, लेकिन फिर भी दिल ना संभाल पाई। लेकिन बेचैनी में वक्फे वक्फे से इजाफा होता जा रहा था, इसीलिए इसने बेबस होकर खिड़की के साथ सर टिका दिया और फिर सर टिकाए टिकाए ही इसकी नज़रें पार वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर की रोशनी छन छन करती बाहर आ रही थी और इसी रोशनी में नहाता वो शख्स इसे साफ दिखाई दे रहा था। वो शख्स इस वक्त टेरेस पर चहलकदमी कर रहा था। न जाने क्यों इसे देखना इसे अच्छा लग रहा था और वो इसे देखे जा रही थी, टिकटिकी बांधे, पलके झुपकाए बगैर यकटक। अब्बास, अब्बास, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। इसके चारों तरफ इसी नाम की बाज़गश्त जारी थी। वो बेबसी से अपनी पेशानी मसल रही थी, लेकिन पेशानी मसलने से क्या होता है। इसकी आंखों से आंसू तवातर से जारी थे। चाहते हुए भी वो ना तो आंसू रोक पा रही थी और ना कमरे में गूंजती आवाज़ों को कम कर पा रही थी। खिड़कियों दरवाज़ों के पर्दे हिल हिल कर अब्बास अब्बास पुकार रहे थे। सामने टेबल पर पड़े कोरे कागज़ फड़फड़ा कर अब्बास अब्बास बुला रहे थे। दाहिनी दीवार पर लगा कैलेंडर इसे मोहब्बत होने का पता दे रहा था। सामने पड़ा कदआवर आईना इसे इसका सता सता चेहरा दिखाता। इस पर मोहब्बत का बीता एक एक लम्हा इसे गोश गुजार कर रहा था। वो इन सब चीज़ों से रुख फेर रही थी, इनसे बचाव की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, लेकिन कमरे में पड़ी कापियाँ, किताबें, फूल, गुलदस्ते, छोटे फ़ोटो, बड़ी तस्वीरें सब इसकी इस हालत से वाकिफ़ हो चुकी थी और अब इसकी इस हालत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। वो बेबसी बेचारगी की मूरत बनी बेड के क्राउन से टेक लगाए चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। वो जान गई थी कि वो इस अनोखी राह की मुसाफिर हो चुकी है। अब चाह कर भी वो इस राह की मुसाफिर ना होने को झुठला नहीं सकती और यही सोच सोच कर वो मज़ीद बेबस और लाचार हुए जा रही थी। सामने वाली खिड़की खुली थी, लेकिन सामने नज़र आता टेरेस बिल्कुल खाली पड़ा था। वो पिछले 3 दिनों से न जाने किधर चला गया कि वो बार बार झील के पार जाकर इसे ढूंढ आती थी, ये जानते हुए भी कि इसकी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं। फिर भी जले पैर की बिल्ली की तरह इसे वहाँ तलाश कर रही थी। एक एक दरख्त, एक एक पौधे के पीछे जाकर इसे ढूंढा था। एक एक दरख्त, एक एक पौधे के पीछे जाकर इसे ढूंढा था। इसके घर के एक एक कोने में जाकर इसे तलाश किया, लेकिन वो न जाने किधर चला गया कि इसे नज़र ही ना आ सका। दादी से पूछने के लिए दिल न जाने कितनी बार मचला, लेकिन खुद से एतराफ़ मोहब्बत के बाद इसके बारे में किसी से पूछने में इसे अजीब सा हिजाब आ रहा था। वो चाह कर भी किसी से ना पूछ पाई और इसकी एक झलक देखने के लिए अंदर ही अंदर जलती मरती रही। अब भी सुबह से झील के पार जाकर बैठी हुई थी, लेकिन इसे नहीं आना था। वो नहीं आया।
اور وہ تھک ہار کر اپنی شال سمیٹتی واپس آ گئی۔ راستے میں بوا نے دیکھا تو اسے بخار میں باہر نکلنے پر ٹوکا اور پھر دودھ کا گلاس دے کر اسے کمبل میں پڑے رہنے کا حکم دے کر باہر چلی گئی، لیکن اس نے دودھ کے گلاس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ ابھی تک جو کا تو پڑا تھا اور وہ آنکھیں مودے شکست سے دوچار پڑی تھی۔ مومو بیٹا، اس کے ایک تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے جب بوا نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھول دی۔ سردار صاحب شاید آج بھی واپس نہ لوٹیں، بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ اس کی آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے کہا، بوا نہیں ہے میری طبیعت خراب، آپ خواہ پریشان۔ بیٹا میں عباس میاں کو بلا کر لائی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ بوا نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو اس کا دل اچھل گیا۔ وہ بے تابی سے اٹھی، عباس کدھر؟ اور جب اس کی نگاہ دروازے کے بیچوں بیچ ایستادہ سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس عباس حیدر پر پڑی تو وہ کچھ اور کہہ ہی نہ سکی۔ وہیں اس کی نگاہیں جم کر رہ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا اور اس کی آنکھوں سے گرتا پانی اور تیز ہو گیا۔ سنہری فریم والے چشمے سے سفید شیشوں سے جھانکتی اس کی سیاہ گھور آنکھیں بہت تیزی سے اس کا معائنہ کر رہی تھیں۔ کتنی دیر لگے گی نیچے آنے میں؟ اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے مگر سرد لہجے میں دریافت کیا۔ بس چلتی ہے یہ، بوا نے پلٹ کر جواب دیا تو وہ سر ہلا کر مڑ گیا۔ عباس، اس کے ہونٹوں نے جنبش کی تو پورے کمرے میں اس کی آواز گونج گئی۔ وہ ایک دم مڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ اپنی بے اختیاری پر لب بھیج گئی۔ اس نے ایک پل کے لیے اس کی خاموشی محسوس کی اور پھر سر جھٹک کر آگے چل دیا۔ اس کی آنکھوں کا پانی رکنے میں نہ آیا۔ بوا یہ کب آئے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ چلو اٹھو، تم جلدی کرو، انہیں اور بھی بہت کام کرنے ہوں گے۔ بوا نے جواب دے کر اس کے اوپر سے کمبل الٹ دیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اسی بکھرے حلیے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی شال درست کرتی کمرے سے باہر نکلی تو نیچے لاؤنج کے شیشے سے اس کی گاڑی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے نیچے اتر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر عباس حیدر نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ عباس حیدر نے اتنی ہی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تھی لیکن وہ کچھ نہ بولی، وہ بھی چپ چاپ ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ سانس روکے اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شخص واقعی عباس حیدر ہے جس نے پچھلے 4 دنوں سے اس کے نس نس پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بے یقینی کی سی کیفیت میں اس کے ساتھ بیٹھی اس کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ صرف ایک بار اسے ہاتھ لگا کر یہ دیکھ لے کہ کہیں یہ اس کا خیال تو نہیں، کہیں یہ اس کا تخیل تو نہیں۔ وہ بار بار کن اکھیوں سے اسے دیکھنے لگتی لیکن پل ہی پل میں نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اسے چھونے کی خواہش بڑے زور سے اس کے اندر ابھری کہ اسے چھونے کے لیے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی خواہش پر عمل نہیں کر پا رہی تھی، تبھی تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سردی زیادہ ہے یا آپ کو بخار شدید ہے؟ اچانک ہی اس کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتی اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کی سانسیں وہیں تھم گئیں، دھڑکنیں راستہ بھول گئیں اور جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو پلکیں بھی جھپکنا بھول گئیں۔ لگتا ہے بخار زیادہ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اٹھایا اور اب کی بار وہ کافی نرمی سے بولا اور اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی مریم کے اندر ایک عجیب درد کی لہر ابھری۔ سانسیں چلنے لگیں، دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کا جی چاہا اسے کہے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رہنے دے، اسے کہے بس چند لمحے اور اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رہنے دے، لیکن وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ لم پیچھے اپنے ہاتھ کی پشت کو دیکھتی رہی اور وہ ایک بار پھر سامنے دیکھنے لگا۔ کلینک آیا تو وہ پہلے نیچے اترا، پیچھے وہ اتری۔ اس کے قدم مردہ تھے لیکن اس کے چال میں ایک سرشاری سی تھی کہ اپنے محبوب کے پیروں کے نشانوں پر چل رہی تھی۔ کب سے بخار ہے آپ کو؟ میل ڈاکٹر نے
اسے چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ جب سے یہ گئے ہیں، اس کے منہ سے اچانک نکلا تو عباس حیدر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ ڈاکٹر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، کسی کی دوری ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی، جس کا نتیجہ بیماری کی صورت میں سامنے آتا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو حیدر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، آپ صرف انہیں چیک کریں، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے نہایت ناگواری سے کہا۔ تو ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، جبکہ وہ ہونٹ کچلتی اس کے غصے سے تمتماتے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً اسے اس کا اس طرح بے دھڑک بولنا بہت برا لگا تھا۔ آپ جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، ڈاکٹر کے ہاتھ سے چٹ پکڑتے ہوئے اس نے اسے کہا۔ تو وہ گردن ہلا کر باہر نکل گئی۔ 2 منٹ بعد وہ بھی دوائیوں کا شاپر پکڑے چلا آیا۔ بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے کہا، ورنہ دوسرے لوگ خواہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اس پہ ایک اچٹتی نظر ڈال کر کہا۔ تو وہ کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ دیر بعد اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ سے آگے جا ہی نہ سکی۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ نہ جانے کیسے اس سے بات مکمل ہو پائی۔ وہ بنا جواب دیے سامنے دیکھنے لگا۔ تو وہ پھر لب کچلنے لگی۔ مجھے آپ سے سوری کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر بولی اور پھر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس دن میں نے خواہ آپ سے بدتمیزی کی، میں سمجھی آپ چلے گئے، اس نے تھوک نکلا۔ میں اسی دن آپ سے سوری کرنا چاہتی تھی، لیکن اور آگے کا واقعہ اسے سنا تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کانپتے ہونٹ وہیں بند کر دیے۔ عباس حیرت نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اٹس اوکے، مختصر جواب دے کر وہ سامنے دیکھتا اسٹیئرنگ گھمانے لگا تھا۔ اس نے بھی چہرے کا رخ پھیر لیا اور باہر دوڑتے بھاگتے نظارے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھیں بہت تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ عباس حیدر نے نظر گھما کر ایک نظر پھر اسے دیکھا اور اس کے گالوں پر بہتا پانی دیکھ کر وہی الجھ کر رہ گیا۔ کیا بات ہے بیٹا، کیوں اس قدر مرجھائی سی رہنے لگی ہو؟ حالانکہ اب تو تمہیں بخار بھی نہیں رہا۔ پھر کیا بات ہے میری جان؟ داجی کب سے اسے صوفے میں دب کے بیٹھے اور انگلیاں چٹکھاتے دیکھ رہے تھے، اس لیے اب فائل پر سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پیپرز تو تمہارے ٹھیک ٹھاک ہوئے ہیں، کہیں رزلٹ کی ٹینشن تو نہیں؟ اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میرے خیال میں جانو، تمہارے منہ میں ایک عدد زبان بھی ہیں۔ وہ ایڈوکیٹ تھے اور ایسے گہرے یا شگفتہ قسم کے طنز ان پر سوٹ کرتے تھے۔ معاً اس کے ہونٹوں پر ایک حسین سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ ادھر آؤ، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنی اینک اتار کر سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اب بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس قدر چھوٹا سا منہ نکل آیا ہے؟ وہ اس کی ناک دباتے پوچھنے لگے۔ داجی، آپ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، میں بوا سے کتنی باتیں کروں؟ اس نے ایک دم منہ پھلایا تھا۔ اوہو، تو اس کا مطلب ہے میرا بچہ اس بات کو دل پہ لے بیٹھا ہے۔ وہ فوراً سر کھجانے لگے۔ ہاں تو اور کیا؟ تو اس مسئلے کا حل کہاں سے لائیں؟ اب مجھے کیا پتا؟ اچھا، اس مسئلے کا ایک حل ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ کیا؟ کہ تمہارے لیے ایک عدد دلہا ڈھونڈا جائے۔ داجی پلیز، میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ تقریباً چیخ ہی تو پڑی تھی۔ تو میری جان، تمہارا دل بہلانے کے لیے میں اپنے لیے دلہن نہیں لا سکتا، وہ بھی اس عمر میں؟ میں نے آپ سے آپ کا وقت مانگا ہے، نہ کہ آپ کی دلہن۔ اوہو، اس کا مطلب ہے میرا بیٹا میری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے شگفتگی سے افسوس کیا۔ تو وہ جان گئی کہ وہ اس کا دل بہلانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر مسکرانے لگی۔ میرے بس میں ہو تو میں پیارے دادا جی کے لیے 10 دلہنیں لے آؤں، لیکن کیا ہے نا، کوئی اس عمر میں میرے داجی کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیا میں بوڑھا ہوں؟ آپ بوڑھے تو نہیں، لیکن وکیل ضرور ہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں وکیل سٹھیا جاتا ہے۔ اس نے بھی بھرپور شرارت سے کہا تھا، جس پر داجی کا کہکا بے ساختہ چھوٹا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ اسی پل عباس حیدر گلاس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا۔
अस्सलाम वालेकुम। इसकी भारी मर्दाना आवाज़ ने एक पल के लिए धड़कनें थाम दी। वो यकत लख्त सीधी हुई। आओ आओ बेटा। दाजी ने भी उठकर इससे मुसाफा किया तो मरियम की नज़रें एक कदम इसके बाएं हाथ पर पड़ी जिसमें इसने सब्ज रंग का चमकता कार्ड पकड़ा था। ये इनविटेशन कार्ड देने आया था। इसे लगा एक ही पल में इसे किसी ने ज़मीन आसमान से धक्का देकर नीचे गिराया हो। शादी? इसकी डूबती हुई आवाज़ पर अब्बास हैदर ने चौंक कर इसे देखा तो दाजी हंस दिए। अब्बास की तस्वीरों की नुमाइश हो रही है। किस तारीख को है? वो इसे जवाब देकर कार्ड खोल कर देखने लगे तो पल ही पल में इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान के हज़ारों रंग उभरे थे। बेइख्तियार इसने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर बेइख्तियार खुशी के रंग झलके जिन्हें अब्बास हैदर ने देखकर सर झटक दिया। मुझे नहीं दिया आपने इनविटेशन कार्ड? वो इसके सामने बैठा तो वो पूछे बगैर ना रह सकी। वो सर उठाकर इसे देखने लगा जबकि वो पहले ही इसे मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। मेरे ख्याल में आप सरदार साहब की पोती हैं। इन्हें आपको इनवाइट करना ही है। वही रूखा फीका स्पाट लहजा। लेकिन अगर अलहदा से इनवाइट करेंगे तो बात कुछ और होगी। आपको अगर आना हुआ तो इसी कार्ड पर चली आइएगा, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी। बेतासुर लहजे में कहते हुए इसने शाने उचकाए तो इसका दिल सुकड़ कर रह गया। वो तो मुरवतन भी इसे मुंह लगाना नहीं चाहता था और वो पूरी ज़िंदगी इसके नाम करने का सोचे बैठी थी। यही सोचकर इसके अंदर एक शदीद दर्द की लहर उभरी थी। अगले पूरे 2 दिन वो इसकी बेमुरवती पे कुड़ती रही थी और इन दिनों में वो इसे खास जितना सोच सकती थी इसी कदर दिल हमक हमक कर इसके चाह कर रहा था। वो पछता रही थी कि वो इस शाम इससे सॉरी करने गई ही क्यों। पहले भी तो वो इससे बदतमीज़ी कर चुकी थी। क्या ज़रूरी था कि वो इससे सॉरी करती? लेकिन अब क्या हो सकता था। एक भारी लम्हा इसकी ज़िंदगी में आकर इसकी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से तहबाला कर चुका था, जिसकी वजह से अब वो निढाल और बेबस बनी हुई थी। इसका लाख जी चाहा कि वो अपनी इस बेनाम सी कैफियत से जान छुड़ा ले, इस कैफियत को झुटला दे, सख्ती से इनकारी हो जाए। लेकिन मोहब्बत को झुटला देना भला किसी के बस का काम होता है? वो भी इसे झुटला नहीं सकती थी। वो उसे मुर्दा और मुजम्मल सी सूरत लिए झील के किनारे बैठी इसमें खड़े पानी को देख रही थी। जो झील पहले एक तालाब था, दाजी ने फिर इसके साथ एक गर्म पानी वाला तालाब और बनवा दिया और मरियम को वो दोनों तालाब इस कदर अच्छे लगने लगे कि वो इन्हें झीलों से तशबीह देने लगी। इसकी दिलचस्पी महसूस करके दाजी ने इन दोनों तालाबों को मिलाकर एक कर दिया और फिर थोड़ी सी और जगह साथ मिलाकर वाकई एक मसनूई झील की शक्ल दे दी। इस मसनूई झील के गिर्द उन्होंने हर किस्म की बेलें, फूल, पौधे और दरख्त लगवा दिए जिससे इस झील का मसनूईपन बिल्कुल कुदरती नज़र आने लगा। और मरियम को इस झील से इस कदर लगाव और प्यार था कि इसने इसमें चलाने के लिए स्पेशल किस्म की कश्ती भी बनवाई और अब वो हर रोज़ इसमें बैठकर इस मसनूई झील के मज़े लेती। वो इस वक्त यहाँ बैठकर अपने अंदर तरोताज़गी पहचानना चाहती थी, लेकिन ठहरे हुए पानी से इसे कुछ खास अफाका ना हुआ। इसे भी अपना आप बिल्कुल इसी झील की तरह एक ही जगह ठहरा हुआ लग रहा था। ठंडी सर्द हवाएं अपने ज़ोरों पर थीं और नीला आसमान अब तेज़ी से अपने रंग बदलता जा रहा था। शायद बारिश होने का इम्कान था। वो पानी पर से नज़रें हटाकर ऊपर देखने लगी, फिर एक गहरी सांस लेती वहाँ से उठ गई। वो अभी तक वापस नहीं लौटा था। वो लकड़ी का दरवाज़ा धकेलती अंदर चली गई। कुछ देर यूं ही निचली सीढ़ियों पर खड़ी रही, फिर किचन में चली गई, अपने लिए कड़क चाय का एक कप बनाया और फिर न जाने मन में क्या आया कि ऊपर जाता जीना तय कर गई। इसके कमरे के दरवाजे पर हल्का सा हाथ मारा तो वो पूरे का पूरा खुल गया। अंदर से आती क्लोन की महक का झोंका इससे टकराया तो इसकी सांसें उथल पुथल होकर रह गई। वो सांसों की बेतरतीबी संभालती अंदर बढ़ गई। वो बड़े अरसे बाद इस कमरे में आई थी और जब से यहाँ अब्बास हैदर आया था वो यहाँ शायद एक बार भी ना आई थी।
اب وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کمرے کا حلیہ پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ جہاں بجا الٹی سیدھے تصویریں پڑی تھی، کتابوں کا بھی کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی نیچے لٹکی ہوئی تھی اور آدھی اوپر سجی ہوئی تھی۔ سرخ مخملی کمبل صوفے کی پشت سے لپٹا ہوا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے پردے اپنی اصلی رنگت سے محروم تھے۔ پورے کمرے میں کوئی کاغذ ادھر بکھرا تھا، کوئی ادھر۔ اس کے بوٹوں کے جوڑے بے ترتیبی سے بیڈ کے پاس ہی پڑے تھے۔ کپڑوں کی الماری کے پٹ زبردستی بند کرنے کی کوشش میں آدھے کپڑے باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ نیچے فرش پر ٹائیوں اور جرابوں کا ڈھیر تھا۔ توبہ، اتنا ڈیسنٹ بندہ اور کمرے کی حالت یہ! وہ کمرے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر وہیں کھڑے کھڑے کچھ سوچنے لگی۔ چائے کا کپ سامنے میز پر ہی رہنے دیا اور دوپٹہ اتار کر دروازے کے اوپر ڈالا، اور پھر 1 2 3 کر کے شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیا، اور ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد کمرہ اپنے رنگ و روپ میں واپس آ گیا، اور وہ اپنے رنگ و روپ سے واپس جا چکی تھی، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے مطمئن سی سارے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ٹھنڈی چائے کا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب اس کا ارادہ کپ کچن میں رکھ کر واپس جانے کا تھا، اس لیے وہ کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے میں ہی تھی جب اس کا ٹکراؤ اندر سے نکلتے عباس حیدر سے ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ اچھل کر اس کے سینے سے لگا تو اس میں موجود ٹھنڈی چائے نے اس کی سفید شرٹ پہ اپنے نقش و نگار بنا دیے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تو کپ کے فرش پر گرنے کی آواز پورے کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ عباس حیدر نے بہت غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ کہتے کہتے نہ جانے کیوں لب بھینچ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ اٹس اوکے، شاید اس نے دانت کچکچا کر کہا تھا، تب ہی تو آواز میں کہیں ٹھہراؤ نہ تھا۔ وہ اتنی نادم ہو گئی کہ سر اٹھا کر اوپر نہ دیکھا، وہیں کھڑی لب کچلتی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی وہ وہاں سے نہ ہٹی۔ آپ میرے کمرے میں کیوں گئی؟ اچانک پیچھے سے اس کا سلگتا لہجہ اسے سنائی دیا تو وہ اچھل کر رہ گئی۔ شاید وہ کمرے سے بھی ہو آیا تھا۔ آپ کو اتنا بھی سینس نہیں کہ بغیر اجازت کسی کے کمرے میں نہیں جاتے؟ وہ انتہائی مشتعل لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کے لب ہلے مگر آواز اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ بے شک یہ گھر آپ کا ہے، لیکن اس وقت میں رہ رہا ہوں۔ عجیب کاٹ دار لہجہ تھا اس کا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ وہ کمرہ بہت گندا تھا تو آپ کو اس سے کیا؟ یہاں آپ کو رہنا ہے یا مجھے؟ انتہائی ترش لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ کچھ دیر بعد اس کی نہایت جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی جلدی پلکیں جھپکتی اوپر دیکھے بغیر باہر کی طرف دوڑنے کے انداز میں چل پڑی۔ پیچھے اس نے ایک گہری سانس لی جس کی آواز پر دروازے سے پار ہوتے اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ غیر ارادی طور پر اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں ہارے ہوئے جواری کی طرح آنکھیں مودے لب کچلتا بالوں میں انگلیاں چڑھا رہا تھا۔ وہ رخ موڑ کر چل پڑی، لیکن اس کے آنسو بہت تیزی سے آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اس کی تصویروں کی نمائش میں گئی تھی، لیکن ادھر بھی اسے اس کی بے رخی جھیلنی پڑی۔ وہ تصویریں دیکھتے ہوئے منتظر رہی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، کچھ اور نہ سہی اتنا تو کہے گا، اوہ آپ آ گئی۔ لیکن وہ اس کی طرف آتا تو کچھ کہتا۔ وہ گاہے بگاہے خود ہی اس پر نظر ڈال کر دل کو راحت بخش رہی تھی، لیکن دل بہت باغی ہوتا ہے، صرف نظر پر اکتفا نہیں کرتا، بار بار اس کے لیے مچلنے لگا۔ شاید وہ بھی عباس حیدر کے منہ سے نکلتے 1 2 میٹھے الفاظ سننے کا تمنائی ہو رہا تھا، اس لیے تو بار بار اس طرف ہمکنے لگا۔ اس کے ڈانٹنے ڈپٹنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو وہ بے بسی سے عباس حیدر کی طرف چلی آئی، جہاں وہ کچھ لوگوں میں گھرا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ پلیز پہلے مجھے، کسی لڑکی کی سریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ خود اور آگے بڑھی تو وہ لڑکی اپنی گلابی ہتھیلی عباس کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ شاید اس کا ارادہ آٹوگراف لینے کا تھا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں نے کبھی ہاتھوں پر آٹوگراف نہیں دیا، وہ لڑکی کی طرف دیکھے بغیر بولا تو لڑکی کا منہ بن گیا، جبکہ اس نے نامحسوس طریقے سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عباس حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ رات اس نے داجی
को कहकर अब्बास हैदर को डिनर पर इनवाइट किया। वो सारा दिन बुआ और इसकी बेटी के साथ लग कर इसके लिए बेहतरीन खाना पकाने में मसरूफ़ थी, लेकिन जब रात हुई तो वो घर ही ना लौटा। दादी ने तो इतना महसूस ना किया, मगर वो इसकी इस बेइतनाई को भी भाम गई। सारी रात इसने रोते गुजारी थी। तब ही तो सुबह उठने पर सूजी आंखें, बस मुर्दा चेहरा हो चुका था। वो उठकर खिड़की में गई तो इसकी गाड़ी नज़र आई। वो इन्हीं कदमों नीचे आ गई। किसी को बताए बगैर वो इसकी जानिब चली गई। वो इस वक्त ऑफिस जाने के लिए मुकम्मल तैयार लग रहा था। वो डोर धकेलता ब्रीफ केस पकड़े बाहर निकलता तो वो इसके सामने जा खड़ी हुई। रात आप डिनर पर क्यों नहीं आए? छूटते ही इसने सवाल दागा तो वो नागवारी से इसे देखने लगा। मैं कुछ बिज़ी था। फिलफौर इसने अपनी नागवारी पर पर्दा डाला। बिज़ी थे या आना नहीं चाहते थे? निहायत चुपते लहजे में इसने कहा, आप जो भी समझ लें। वो कलाई मोड़ कर घड़ी देखने लगा। आप इतने बेहिस क्यों हैं? शायद आपको लगता हूँ। उसने कंधे उचकाकर ब्रीफ केस दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और जेबें टटोल कर गाड़ी की चाबी बरामद की। सिर्फ मुझे नहीं, आप हैं ही बेहिस, दांत पे दांत रख कर कहा था इसने। आप कहना क्या चाहती हैं? इसे चाबी मिल गई तो वो गाड़ी का लॉक खोलने लगा। बच्चे तो नहीं हैं आप जो समझ ना सकें। वो गरज कर बोली तो वो गर्दन मोड़ कर इसे देखने लगा। अगर डिनर का सरदार साहब ने अपनी तरफ से कहा होता तो मुझे क्या एतराज़ था? उन्होंने मेरा कहा था इसलिए? हाँ, क्योंकि मैं ऐसी फजूल और बेतुकी दावतें खाने का शौकीन नहीं। वो रुखाई से बोला तो इसका दिल एक बार फिर हार गया। अब्बास, मैंने सिर्फ आपके लिए। माइंड इट, मैं औरतों की दावतें कबूल करने का कायल नहीं हूँ। मैं इन औरतों में से नहीं हूँ जिनका पहले आपसे वास्ता पड़ा है। वो टूटे लहजे में बोली। मुख्तलिफ भी नहीं हैं। इसने सर झटक दिया। वेल, मुझे इजाज़त दें, वो मुरव्वती से कहता गाड़ी वहाँ से भगा ले गया। कितने बेहिस बेमुरवत शख्स हो तुम अब्बास हैदर, इसने दुख से सोचा। मौसम खुशगवार था। वो अकबी सीढ़ियों पर बैठी कब से राबिया बसरी की शायरी की किताब मुझे तुमसे मोहब्बत है पढ़ रही थी कि अचानक हवा की सरशारी बढ़ी तो वहाँ से उठ गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने सोफ़े पर घुटनों पर सर दिए बैठी मरियम सर उठाकर इसे देखने लगी। इसी पल इसकी आंखें इस कदर सुर्ख होकर सूज चुकी थी कि बेइख्तियार वो नज़रें चुरा गया। वो टांगें नीचे करके सीधी हो बैठी। वो होले होले कदम उठाता इसके सामने आन खड़ा हुआ। वो सर झुका गई। सरदार साहब घर पर हैं? इसने ना चाहते हुए भी इससे पूछा। उसने गर्दन नफ़ी में हिलाई। इनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो शहर से बाहर गए हैं, गाड़ी ले के नहीं गए। इनकी गाड़ी की चाबियाँ तुम्हारे पास हैं? इसने सर उठाकर ऊपर देखा। वो दरअसल मेरी गाड़ी मेरे दोस्त के पास है और वो इस वक्त लाहौर गया हुआ है। मुझे इमरजेंसी गाड़ी चाहिए। खैरियत है? नहीं। हाँ हाँ, आप मेरी गाड़ी ले जाएं। इसने सरद से उठकर कॉर्नर टेबल से चाबी उठाकर इसके हाथ पर रखी। वो कुछ कहने ही लगा था, फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। हो सकता है मैं 2-3 दिन तक वापस ना आ सकूं और तुम्हारी गाड़ी। नो प्रॉब्लम, इसने तेज़ी से कहा। मुबादा चाबी वापस ही ना कर दे। वो सर हिलाता इसका शुक्रिया अदा करता इन्हीं कदमों वापस चला गया। वो गहरी सांस लेकर इसकी खुशबू अपने अंदर उतारती दीवार के साथ लगकर खुले दरवाजे को देखने लगी जहां वो कुछ देर कबल गुजर के गया था। वो 3 दिन को क्या अगले 4-5 दिन भी वापस नहीं लौटा। इसे बेचैनी हो गई थी क्योंकि अब तक वापस वो क्यों नहीं लौटा। कि अब याद आ रहा था कि इस दिन अब्बास हैदर के चेहरे पर गैर मामूली सी परेशानी झलक रही थी, लेकिन इस दिन वो अपनी परेशानी में इसके चेहरे को सही तरह खोज ही ना सकी और अब रह रह कर इसका उदास उदास और परेशान सा चेहरा निगाहों में घूम रहा था, जिस पर लम्हा लम्हा वो भी फिक्रमंद होती जा रही थी। दादी ने फ़ोन करके इसे इसका रिज़ल्ट आने का बताया तो वो अपने कामयाब होने पर सही तरह खुश भी ना हो सकी। बस जहन था कि अब्बास हैदर की परेशानी में ही अटका हुआ था। बेटा, कब मार्कशीट लेने जा रही हो? सुबह नाश्ते की टेबल पर दादी ने इससे पूछा तो वो होठ चुबाने लगी। वो फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखने लगे।
کیا بات ہے داجی کی جان، کیا اپنی کامیابی پر خوش نہیں؟ داجی وہ عباس حیدر، اس کے منہ سے نہ جانے کیا پھسلنے لگا تھا کہ داجی کا کہکا چھوٹ گیا۔ نہیں کرتا وہ تمہاری گاڑی کو کچھ لے آئے گا بخیریت اور حفاظت سے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ داجی نے اس کی بات کو جیسے مذاق میں اڑایا تھا، وہ پزل سی ہو گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی ٹیکسی میں گئی، لیکن واپس آنے سے پہلے ہی موسم خراب ہو گیا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تھی، موسم ابر آلود ضرور تھا لیکن اتنا بے ایمان نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اب بارش کی بوچھار نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ خالی سڑک پر کھڑی بھیگتے ہوئے کسی ٹیکسی کے آ جانے کی دعا ہی مانگ سکتی تھی، سو وہ یہ کام پچھلے 1 گھنٹے سے کر رہی تھی، لیکن اس کی دعا میں شاید کوئی تاثیر نہیں تھی۔ تب ہی تو بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس بارش کے غبار میں وہ جھاڑو کی چھڑی گھما کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ وہ صبح سردی محسوس کرتے ہوئے بھی اپنے ساتھ گرم شال نہیں لائی تھی۔ اب جو دوپٹہ تھا اس سے بھی پانی نچڑ رہا تھا اور سردی تھی کہ بارش کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہو جا رہی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی، پھر سڑک پر دور تک نظر ڈالی، لیکن نظر مایوس ہی لوٹی۔ ستیہ ناس ہو میرا، ضروری تھا آج ہی گھر سے نکلنا؟ وہ کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ گیلی گھڑی پہ ٹائم دیکھنا چاہا، لیکن گھڑی پر پانی جم چکا تھا۔ اس نے گھڑی اتار کر اس پر سے پانی صاف کیا تو چھوٹی سوئی 4:30 پر کھڑی نظر آئی۔ اب نہ جانے سوئی آگے ہو گئی تھی یا پیچھے، لیکن اس کی پریشانی میں اضافہ ضرور ہو گیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کس طرح گھر جاؤں؟ طوفانی بارش میں ایک سڑک کے علاوہ آگے کا راستہ بھی تو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آگے پیچھے کوئی عورت تو کیا کوئی مرد بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ صرف سنسان راستہ تھا، بلکہ ماحول بھی تو پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کی ڈرپوک اور بزدل سی لڑکی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو وہ صرف بارش کی وجہ سے خوف زدہ تھی، لیکن اب اسے اپنا آپ تنہا ہونے کا احساس ہوا تو مارے ڈر کے اس کی نظر ہی آگے پیچھے نہ گئی۔ درخت کے پتوں سے بھی پانی گرنے لگا تو وہ اپنا چہرہ صاف کرتی ریسٹ واچ پر نظر ڈالے ڈرتے ڈرتے درخت کے نیچے سے نکل آئی کہ اس طرح کھڑے رہنے سے اسے کچھ حاصل نہ ہونا تھا۔ اچھا تھا وہ تھوڑا آگے جا کے کوئی بس وغیرہ پکڑتی اور رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتی۔ ابھی وہ 4-5 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل حلق میں آن بیٹھا۔ اس کی دل سوز چیخ نے اس ماحول میں سنسنی کو توڑا تھا۔ وہ اپنے پیچھے سیاہ رنگ کے موٹے تازے کتے کو دیکھ کر جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی کہ اچانک کتا بھونک اٹھا۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی، کندھے سے لپٹے بیگ پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کی اور سامنے دوڑ لگا دی۔ بھونکتا ہوا کتا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کے منہ سے چیخ پہ چیخ نکلتی چلی گئی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بڑی روانی سے جاری تھے اور بار بار آنکھوں کے سامنے پانی آنے سے اسے دوڑنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ کتے کا بھونکنا مسلسل جاری تھا اور اس کا رونا عروج پر تھا۔ دوڑتے ہوئے نہ جانے کتنی سڑکیں وہ پار کر آئی تھی کہ اچانک دوڑتے ہوئے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ کتے نے اس تک پہنچنے کی ایک ہی چھلانگ لگائی تھی۔ مریم کوئی تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، پھر کسی کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتا وہیں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے مریم، تم یہاں اس طرح؟ عباس نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے گرم سینے پر سر رکھے اس کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتی اور اس کے کالر پر اس کی مٹھیاں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اس کے ساتھ خود بھی بھیگ رہا تھا، اس لیے اس کے گیلے بالوں پر تھپکی دے کر اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی گردن ایک طرف لڑھک گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو ہولے ہولے کوئی اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ آنکھیں موندے موندے ہی اسے وہ تمام واقعہ یاد آ گیا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی وہ آنکھیں کھول نہ سکی۔ مریم، مریم،
اس کے گال پہ ہولی ہولی تھپکیاں دیتا کوئی اسے پکار رہا تھا۔ وہ اس کی آواز کو پہچانتی تھی لیکن لبیک نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ آواز اسے اپنا وہم لگ رہی تھی اور وہ آنکھیں کھول کر کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مریم، آنکھیں کھولو، اسے ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ وہ اسے بھی اپنا وہم قرار دے دیتی جو اگر اسے اپنے چہرے پر گرم گرم سانسیں محسوس نہ ہوتی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولتی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرایا۔ عباس، اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ کمرے میں پھیلی مدھم سی روشنی میں اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا جیسے یقین کر لینا چاہتی ہو کہ اس پل اس کے پاس وہی ہے۔ عباس، وہ میرے پیچھے؟ اس کی موجودگی محسوس کر کے جیسے وہ اپنے اوپر سے تمام اختیار کھو بیٹھی، اس سے لپٹ کر جو رونا شروع ہوئی تو اس کے بار بار پچکارنے پر بھی چپ نہ ہوئی۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اس نے نہ جانے کتنی تسلیاں دلاسے اسے دیے مگر وہ اس سے علیحدہ نہ ہو سکی۔ بی بریو مریم، ایسے تو بچے بھی نہیں ڈرتے۔ وہ اسے نرمی سے خود الگ کر کے اس کے گال صاف کرنے لگا لیکن اس کے آنسو تھے کہ اب تک ختم ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ بہادر بنو مریم، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جانا تو بزدلی ہے۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے اسے پچکار رہا تھا۔ پانی پیو گی؟ وہ اس سے پوچھ کر خود ہی بائیں طرف مڑ کر کارنر ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ وہ آنسو صاف کرتی سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اچھل پڑی۔ عباس، ہم کہاں ہیں؟ وہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ کمرہ اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ وہ تیز تیز دائیں بائیں نظر گھمانے لگی۔ شاید ابھی بھی بارش جاری تھی۔ تب ہی تو کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کے ساتھ پانی کے کچھ چھینٹے اندر آ رہے تھے۔ یہ ہوٹل ہے۔ جب تم بے ہوش ہوئی تو میں تمہیں گھر لے جانے کے بجائے ہسپتال لے جانا چاہ رہا تھا لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ اتنے اندھیرے میں نہ آگے کا راستہ نظر آ رہا تھا نہ پیچھے کا۔ ادھر تم بے ہوش تھی، ادھر گاڑی خراب۔ میں بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ ہاسپٹل بہت دور تھا۔ اگر میں تمہیں وہاں اٹھا کر بھی لے جانا چاہتا تو بھی پہنچ نہ پاتا کہ بارش بہت تیز تھی۔ اسی لیے مجبوراً مجھے قریبی ہوٹل کا سہارا لینا پڑا اور پھر یہیں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے جس کے نتیجے میں اب تم ہوش میں ہو۔ اسے تفصیلی جواب دے کر اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی اٹھانی پڑی؟ پانی پینے کے بعد وہ ندامت سے بولی تو وہ گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر مسکرایا۔ نو پرابلم، اب تم لیٹ جاؤ، ڈاکٹر نے آرام کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے بولا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی بند کرنے لگا۔ یہ ہوٹل صرف کپلز کے لیے ہے۔ اب مجھے بھی مجبوراً یہیں کہیں سونا پڑے گا کیونکہ میں نے انتظامیہ کو اپنا اور تمہارا تعارف مجبوری کے تحت کچھ اور طریقے سے کرا دیا۔ اس نے سر جھکا کے اسے بتایا تو وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی کہ اسے اس کی خاطر کتنی مشکلات اٹھانی پڑی تھی۔ آپ یہاں سو جائیں، میں نیچے سو جاتی ہوں۔ اسے نیچے لیٹتا دیکھ کر وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نو پرابلم، صوفے پر لیٹے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے اسی لیے کارپیٹ پر سو رہا ہوں۔ سر کے نیچے سرہانہ رکھتے وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ لیکن اتنی سردی؟ کوئی بات نہیں، وہ مزے سے کہہ کر آنکھیں موند گیا جبکہ وہ لب کاٹتی رہ گئی۔ کمرے میں اس کے آہستہ آہستہ خراٹے گونج رہے تھے جبکہ وہ ابھی تک سو نہ پائی تھی۔ اس لیے نہیں کہ جگہ اجنبی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اسے گرم بستر پر لٹا کر خود نیچے چادر کے بغیر سردی میں پڑا تھا، پھر وہ کیسے سو پاتی؟ گرم بستر میں بھی پڑی وہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی شدید سردی اپنے اوپر طاری محسوس کر رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اسے دیکھا تو وہ ایک گال کے نیچے ہاتھ رکھے نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا۔ وہ کچھ پل اسے اسی طرح دیکھتی رہی، ٹھنڈے ٹھنڈے فرش اور ٹھنڈے کمرے کو محسوس کرتی رہی اور بے بسی سے لب کاٹتی رہی۔ کچھ کر جو نہ سکتی تھی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر بعد قسمس آیا تو وہ چونک اٹھی۔ شاید سخت سردی کی شدید لہر نے اس کے اندر جھرجھری بھری تھی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر اٹھی اور کمبل اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ ابھی وہ کمبل سیدھا کر ہی رہی تھی کہ قسمسا کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ شاید اسے کمبل کی گرمی اور نرمی محسوس ہو گئی تھی، تب ہی تو آنکھ کھل گئی۔
ابھی وہ اسے صحیح طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ کمبل سیدھا کرتے ہوئے اس کا گرم ہاتھ اس کے سرد اور ٹھنڈے ٹھار سینے سے ٹکرایا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی، اس کے سینے پر لگایا ہاتھ واپس نہ آ سکا۔ اس نے اپنا یک بستہ ہاتھ اس کے نرم گرم ہاتھ پر رکھ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک پل میں اس کا توازن بگڑا تھا اور وہ اس کے سینے پر آن گری۔ عباس حیدر نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنی گرفت کر لی، جو لمحہ بہ لمحہ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ پھڑپھڑا بھی تو نہ سکی تھی۔ بہت خاموشی سے اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ بیک مرر سے جھانکتی عباس کی سیاہ آنکھیں وہیں جھک گئیں۔ اس وقت وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سر ٹکائے ایک ہارے جواری کی طرح لگ رہی تھی۔ گاڑی رکی تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ دو اور موتی گالوں سے بہہ نکلے۔ جب اس نے یہاں سے باہر قدم رکھے تھے تو وہ کس قدر مکمل عورت تھی، اور آج وہ کل والی عورت کہاں چھوڑ آئی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ مکمل عورت اس کے اندر سے بھاگ گئی۔ کیا ایک رات کا بھاری لمحہ انسان سے اس کا غرور، اس کی انا، اس کا فخر سب چھین سکتا ہے؟ کیا ایک ہی لمحہ سب کچھ چھین سکتا ہے؟ اس پل اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ شخص سر جھکائے بیٹھا تھا، اور وہ سر جھکاتی بھی تو حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے پانی جھلک پڑا۔ پانی روکنے کی کوشش میں اس کی سسکی بھی نکل گئی۔ وہ نچلا ہونٹ چباتا سر اٹھا کر بیک ویو مرر میں دیکھنے لگا۔ عباس، میں نے آپ سے محبت کی تھی، بہت بے بسی سے گلوگیر لہجے میں کہتی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی۔ وہ وہیں ہونٹ چباتا مرر میں اس خالی سیٹ کو دیکھتا رہا، جہاں کچھ دیر قبل سے وہ اٹھ کر گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا تھا۔ کیا؟ بوا کی بات پر داجی کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، اسی لیے اینک اتار کر بوا کو دیکھنے لگے۔ سردار صاحب، اتنی حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ پتھر وہیں آتا ہے جہاں بیری ہو۔ لیکن بلقیس بی بی، آپ بات کس کی کر رہی ہیں؟ اے لو، سننے والے نے ہیر پوری رات سنی اور صبح اٹھ کر کہا کہ ہیر ہے کون؟ بوا تو سمجھو برا ہی مان گئی تھی۔ ارے میں اپنے عباس حیدر کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنی چاہ سے مجھے بلایا اور مجھے اپنا بڑا ہونے کا مان دے کر آپ کے پاس مریم کا ہاتھ مانگنے بھیجا، اور آپ کو پھر بھی خود بد ہو رہی ہے۔ یہی تو بلقیس بی بی قابل تشویش بات ہے کہ کہاں تو عباس لڑکیوں سے کھار کھاتا ہے اور کہاں مریم کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ اے لو میاں، مرد کا دل بدلنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ لگ گئی ہوگی اسے ہماری مریم اچھی، اسی لیے تو اس کے لیے کہلا بھیجا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اسے، اس کی شرافت آپ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ جو کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو جانچ پڑتال کرنی ہے اس کے آفس والوں سے کر لیں۔ بوا تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا بلقیس بی بی۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کے اندیشے، لیکن سردار صاحب اگر وہ شریف سا بندہ پہل کر رہا ہے تو آپ کو ہاں کر دینی چاہیے۔ خوش قسمتی بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، لیکن پھر بھی مومو سے تو پوچھنا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ پھر کب تک جواب دیں گے؟ بوا پر امید ہوئی۔ کل یا پرسوں؟ بوا کی بانچھیں کھل اٹھی۔ رات جب وہ اس کے کمرے میں آئے تو وہ کمرے میں اندھیرا کیے لیٹی تھی۔ وہ لائٹ آن کرنے لگے تو اس نے منع کر دیا۔ داجی پلیز، مجھے روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ میری جان، کیا بات ہے؟ پچھلے 15-20 دنوں میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں، کیا پریشانی ہے میری جان؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ کچھ نہیں کے علاوہ کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے پاس بیٹھے نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے، اس نے ہوں ہاں کے علاوہ جواب نہ دیا۔ تم سے ایک اور بات بھی کرنا تھی، وہ اس کی بے توجہی محسوس کیے بغیر بولے۔ اس نے پھر ہوں کیا۔ عباس حیدر کیسا ہے؟ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے تمہیں مجھ سے مانگا ہے، آپ انہیں ہاں کہہ دیجئے اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ وہ کروٹ لے گئی تو وہ حیران نظر سے اسے دیکھنے لگے، پھر کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتے رہے، پھر ان کے لب مسکرا دیے۔ لگتا ہے ادھر بھی دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ مطمئن
शादा शादा से वहाँ उठ खड़े हुए। वो नहीं जानते थे कि इनके पीछे वो अंधेरा कमरा सिसकियों से गूंज उठा था। अगला मरहला कैसे और कितने दिनों में तय हुआ, इसे कुछ होश ना था। होश तो इसे तब भी ना आया जब इसे अब्बास हैदर के कमरे में बिठाया गया। माना कि लड़कियां अपनी शादियों पर थक जाती हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही हो। हालांकि अपनी शादी पर तुमने खुद शॉपिंग तक नहीं की। बुआ को इसका बेजार बेजार चेहरा कुछ खास ना भाया, तब ही टोक दिया। मुंह पर 12 तो ऐसे बजाए हुए हैं जैसे हमने ज़बरदस्ती तुम्हें ब्याह दिया है। अरे बीबी, मैं भी शादीशुदा हूँ, और आप वाकिफ़ हैं, सुल्तान से मोहब्बत के बाद ही इसकी बीवी बनी थी। जानती हूँ मैं भी मोहब्बत कैसे होती है, और आपकी मोहब्बत से तो बहुत पहले ही वाकिफ़ हो गई थी। अब इतना भी नहीं कि जान ना सकूं कि आपकी इस शादी में मर्जी है या नहीं। बुआ की बेटी शन्नो ने शरारत से इसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। वो दोनों माँ बेटी इसे आराम से बिठा कर चली गई तो वो लब कुचलती सामने लगे कद आदम आईने में झलकते अपने अक्स को देखने लगी। वो सर से पाँव तक सजी हुई थी। जिंदगी में कभी इसने इतना मेकअप नहीं किया था। वो बखूबी ये देख सकती थी कि आज इसने खूबसूरत लफ्ज़ को मात दे दी थी। अगर इसके साथ वो बदसूरत हादसा ना हो गया होता तो यकीनन आज वो अपना हुस्न देखकर खुद बेहोश हो जाती। आईने पर से नज़रें हटा कर इसने अपने दिल में झांका तो वहाँ दूर तक खामोशी का राज था। हालांकि ये दिन आने के लिए इसने कितनी दुआएं मांगी थी, और आज जब ये दुआएं पूरी हुई थी तो वो खुद ही खुश ना थी। बेइख्तियार इसका जी चाहा कि अपने हुस्न को नोच डाले, सारी खूबसूरती को बखेर डाले। अब्बास हैदर, मेरी मोहब्बत का तो कुछ एहसास कर लेते। इसके लिए सजाए गए अपने रंगो रूप को इसने जरजीदा नज़रों से देखा और फिर बेदर्दी से हर चीज़ नोच डाली और अपना रूप बिगाड़ डाला। अपने बाल, अपना चेहरा, अपना दुपट्टा, सारे जेवर, हत्ता के सेज के सजाए हुए फूल भी मसल डाले। जब वो कमरे में आया तो वो बेड के क्राउन से सर टिकाए सो रही थी। दुपट्टा बेड के नीचे पड़ा था और तमाम जेवरात बेड के ऊपर बिखरे थे। फूलों की लड़ियों से सजाई गई सेज अब नीचे पड़ी मसली पत्तियों को देख रही थी। इसके खुले बिखरे बालों में सजे चंबेली मोतिये के फूल अपने साथ हुई ज्यादती पर दुहाई दे रहे थे। वो लब भींच कर आगे बढ़ा और आहिस्ता से इसका भारी दुपट्टा उठाकर इसके ऊपर डाल दिया। फिर इतनी ही आहिस्तगी से इसके बेड पर बिखरे तमाम जेवरात समेटे और टेबल पर रख दिए। सरहाने पर पड़े टूटे गजरे को भी साथ टेबल पर रख दिया। इसके दाएं तरफ लेटते हुए इसकी नज़र बेख्तियार इसके गुलाबी गालों पर पड़ी, जहां आंसुओं के मीठे मीठे निशान अब भी बाकी थे। बेख्तियार इसका हाथ इसके गाल की तरफ गया। इन मीठे मीठे आंसुओं के निशानों पर बहुत आहिस्तगी से वो उंगलियां फेरने लगा। सरदार साहब के दोस्त बुरहान साहब ने रात इनवाइट किया है, मेरे आने तक तुम तैयार रहना। बाल बनाते हुए इसने कुन अखियों से इसे देखा। वो कमरे में पड़ी चीज़ें समेट रही थी। वो शीशे में इसके अक्स को कुछ देर देखता रहा, फिर कोई जवाब ना पाकर सर झटक कर टाई की नोट दुरुस्त करता, चश्मा उठाकर आंखों से लगाया और ब्रीफ केस को खोलकर एक बार फिर देखा और उठाकर बाहर निकल गया। पिछले 15 दिनों से इसका यही मामूल था। वो जवाब देना तो दरकिनार, सर तक ना हिलाती। वो भी इसे कम ही बुलाता था, जानता था जवाब नहीं मिलेगा। शाम को वो तैयार हो गई, लेकिन वही जल्दी ना लौटा, और जब वो वापस लौटा तब तक वो इंतज़ार करते करते सो गई थी। लगता है ये दावत पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने ख्वामख्वाह बुरहान साहब को इनकार कर दिया। इस पर कंबल उड़ाते इसने सोचा। किचन में गया तो वहाँ खाली डोंगे मुंह चढ़ा रहे थे। तो ये भूखी सो गई। इसने कुछ ना खाया था, वो अपने लिए किस लिए तरद्दुद करता। पानी पीकर खामोशी से वापस लौट आया, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही इसकी नज़र इस पर पड़ी। वो बाल कैचर में समेट रही थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली थी, फिर वो उठकर इसके पास से होती हुई बाहर निकल गई। ठीक आधे घंटे बाद जब वो वापस लौटी, वो टीवी ऑन करके बैठ गया था। नज़रें घुमाकर इसे देखने लगा। वो हाथ में पकड़ी खाने की ट्रे इसके सामने रख कर वापस पलट गई। इतना ख्याल है? टीवी पर दोबारा से नज़रें जमाते हुए इसने सोचा। कुछ देर बाद वो पानी का जग भी ले आई, इसके सामने रख कर वापस पलटने ही लगी जब इसने इसके हाथ पर अपना भारी हाथ रख दिया।
वो जैसे करंट खा कर इसे देखने लगी। तुम भी खा लो, इसने मध्यम लहजे में कहा, लेकिन वो कुछ भी बोले बगैर इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकाल कर पीछे हट गई। मैंने कहा है तुम भी खा लो। इसे लेटते देखकर इसने दोबारा से अपनी बात दोहराई। वो फिर भी कुछ न बोली तो वो लब भींच गया। उठाओ ये ट्रे और वापस रखाओ। कुछ देर बाद इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। वो गर्दन मोड़कर इसे देखने लगी। मुझे भूख नहीं है। न जाने कितने दिनों बाद इसकी चुप टूटी थी। कुछ पल तक वो इसे देखता रह गया। तो इस वक्त ये सब बनाने की क्या तुक है? भूख तो मुझे भी नहीं। आपको भूख क्यों नहीं? यही सवाल मेरा है तुमसे। वो भी इसकी आंखों में झांक कर बोला। वो एक पल के लिए चुप की चुप रह गई, फिर आहिस्ता से उठी और इसके मुकाबिल बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। इसने भी खाने के लिए हाथ बढ़ा दिए। वो कब से टीवी पर नजरें जुमाए मुस्कुराए जा रहा था। वो जो किचन में खड़ी खाना बना रही थी हैरत से मुड़कर इसे देखने लगी। तब ही इसकी नज़र इस पर पड़े तो सटपटा कर सालन में चमचा हिलाने लगी। मरियम। वो किचन से बाहर निकली तो इसने इसे आवाज़ दे डाली। न चाहते हुए भी मुड़कर इसे देखना पड़ा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच लगा हुआ है। न जाने वो क्या कहना चाहता था। वो कुछ समझ ना सकी। मेरा मतलब है आओ देख लो। इसके संजीदा लहजे में छुपी शरारत वो फौरन भाग गई, लेकिन कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ गई। आपका मोबाइल बज रहा है। कुछ देर बाद वो हाथ में इसका मोबाइल लिए बाहर आई। मोबाइल पकड़ाते पकड़ाते इसका हाथ भी इसके हाथ में चला गया। इससे पहले कि वो छुड़ाती, इसने ज़रा सा इसे अपनी तरफ खींचा तो इसके बाजू पर आ गिरी। बहुत नागवारी से इसने इसे देखा। शादी को 1 माह हो गया है, इतना तो हक तो। इसकी कमर के गिर्द इसने अपना हिसार तंग किया तो वो गुस्से से चिल्ला उठी। प्लीज़ छोड़े मुझे। वो चिल्लाई, लेकिन वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। यकदम इसके कुशादा माथे पर 2 बल पड़े, जिसे इसने बड़ी गौर से देखा। हाँ बोलो, क्या कहना है? वो महसूस कर सकती थी कि दूसरी तरफ किसी लड़की की आवाज़ है। अब ये सब मानने या ना मानने का फ़ायदा। इंतहाई दरिश्तगी से वो चिल्लाया। मरियम को इसकी गिरफ्त ढीली होती महसूस हुई। इससे पहले कि वो मौके से फ़ायदा उठाती, अब्बास हैदर की अगली बात ने इसके कदम रोक दिए। बदनाम मैं हुआ था या तुम? इतना ही कड़वा लहजा था। मत भूलो, बदनाम कराने वाली तुम थी, तुम सबा गोहर। दांत किचकिचाते हुए वो बोला तो मरियम ने लब भींचते हुए इसके गुस्से से सुर्ख हो चुके चेहरे को देखा, जहाँ गुस्से और इश्तियाल के अलावा कुछ ना था। औरतें कैसी होती हैं ये मैं बेहतर जानता हूँ। पहले तुम्हारी ताई और बाद में तुमने जो किया वो औरत की अजमत बुलंद करने के लिए काफ़ी था। शट अप। मैं चाचू की वफ़ात पर सिर्फ इसलिए आया था कि उन्होंने मुझे पाला। अगर आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे मिलने या मुझसे माफ़ी मांगने की ख्वाहिश की तो मैंने सिर्फ इसलिए इनके पास गया कि उन्होंने बचपन में मेरे सर पर हाथ रखा था। चाहे जैसे भी उन्होंने मुझे जवान कर दिया। बेशक उन्होंने मेरा एतबार ना किया, मुझे कोठे में रहने वाली मेरी माँ की गाली दे दी, लेकिन मैं इनकी तरह इतना एहसान फरामोश ना था कि आखिरी वक्त में अपने ही मोहसिन से ना मिलता, इसके बंधे हाथों का कुछ ख्याल ना करता। बहरहाल जो भी है, आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोशिश ना करना। मैं इस घर के किसी भी फ़र्द से कोई रब्ता नहीं रखना चाहता। मैं बेगुनाह था। अब ये तुम्हें एहसास हो रहा है तब जब तुमने पूरे ख़ानदान के सामने न जाने कैसे इसने अपने मुंह से निकलने वाली गाली को कंट्रोल किया था। इंतहाई गुस्से से इसने मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा और फिर अपना सर अपने हाथों में रख लिया। वो कुछ भी ना समझते हुए वहाँ से उठ गई। रात होले होले बीत रही थी, लेकिन इसकी आंखों में नींद अभी तक नहीं उतरी थी। न जाने कब वो चित लेटा छत को घूरे जा रहा था। सोने की इसने एक और कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। गर्दन मोड़कर इसे देखा, वो बेखबर सो रही थी। वो गहरी सांस लेकर रह गया। एक मुख्तलिफ औरत। इसने अपनी माँ नहीं देखी थी, लेकिन इसके बारे में सुना ज़रूर था कि वो कोठे पर रहने वाली थी, जो इसके पैदा होते ही इसे इसके बाप की झोली में फेंक कर दोबारा वापस चली गई, जिसका ताना आज तक इसे मिलता आया था। बहुत बचपन में वो माँ लफ्ज़ से नफ़रत करने लगा।
बाप भी बचपन में चल बसा। फिर इसे छोटे चचा अपने घर ले गए, जहाँ इसका एक और औरत से वास्ता पड़ा, जिसने इसे औरत के एक और रूप से आशना करवाया। वो औरत इसके चचा की बीवी थी, जिसे वो चची कहने लगा। पराई औलाद को कौन दिल से लगाता है। इसकी चाची ने भी इसे अपना ना समझा। बात बात पर मार कुटाई, गाली गलोच, ताने तिशने देती रही। वो जवानी की दहलीज तक पहुंच गया। माँ के बाद चची और फिर चाची के बाद ताई इसके सामने आई। ताई तीसरी औरत थी जिसने इसे औरतों से बज़गश्ता करने में कोई कसर ना छोड़ी, जिसने ताया को जायदाद में बंटवारा करने के लिए भड़काया, फिर इसकी भी जायदाद हथियाने के लिए अपनी मंझली बेटी की ज़बरदस्ती इसके साथ मंगनी कर दी। छोटे चचा और चची को ये बात बहुत नागवार गुजरी। तब ही ताया और चचा की आपस में ठन गई। दोनों के दरमियान बहुत सुलह सफाई करवानी चाहिए, लेकिन कोई ना माना। और फिर माने तब जब इसने अपना हिस्सा बराबर इन दोनों को दे दिया। बस ये हिस्सा मिलने की देर थी। ताई ने आंखें फेर ली। कौन सी मंगनी, कैसी मंगनी, ये सवाल दोबारा उभर ही ना सका। बेशक वो ताया की बेटी को पसंद ना करता था, इसे कभी दूसरी नज़र से ना देखा था, लेकिन फिर भी इसके मुंह से भला मैं तुम जैसे कंगले से शादी कर सकती हूँ, तुम्हारी माँ कोठे वाली थी, ताने मुझे मिलेंगे, सुनकर इसे खासा धचका लगा। तुम अगर अपने ताया से अपना हिस्सा लेकर गोहर छोटे चचा के नाम कर दो तो हम फाइजा की तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। एक दिन चाची ने इसे अपने पास बिठा कर कहा और साथ अपनी छोटी बेटी के हवाले से इसे लालच भी दिया। तो वो हरीस लालच में फंसी औरत को देख कर रह गया। वो पहले ही औरतों से बदजन हो चुका था। रही सही कसर फाइजा गोहर चचा की बेटी ने पूरी कर दी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और अब्बास के नज़र में वो अभी काफ़ी छोटी थी, लेकिन इसका ये छोटापन इस वक्त सामने खुल कर आया कि जिस दिन वो लंच के वक्त अपने ऑफिस के करीबी रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ फाइजा को किसी लड़की के साथ बैठा पाया। अपने ही घर की बेटी को यूं सरेआम किसी अजनबी लड़के के साथ बैठा देखकर वो मुश्तइल हो गया। घर आकर इसने फाइजा से बास पुरस की तो ना सिर्फ वो बल्कि चची भी भड़क उठी, जिस पर वो चचा से बात करते करते रह गया। इसके बाद भी इसने फाइजा को कई बार कभी किसी लड़के के साथ और कभी किसी लड़के के साथ देखा, लेकिन मुंह में जुबान रखते हुए भी इसे टोक ना सका। खुद कोठे वाली का बेटा है, लेकिन समझता दूसरों को गंदा है। एक दिन इसने फाइजा को अपनी बड़ी बहन सबा से कहते सुना, तब वो खुद पर कंट्रोल ना कर सका और फाइजा को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस पर घर में तूफान उठा कि इसे खुद ही कान लपेटने पड़े। इतनी गिरी हुई हरकतें कोई औरत कैसे कर लेती है। इसने ये बात बार बार सोची और इसे चाचा पर बार बार गुस्सा आया कि जिसने घर की औरतों को इतनी छूट दे रखी थी और वो इस छूट को गलत तरीके में इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन चचा को कोई परवाह नहीं थी। चाचू, कभी घर पर भी तवज्जो दे। मर्द अगर घर को ना देखे तो घर तबाह होने में देर नहीं लगती। एक दिन इसने बाकायदा चाचा के कमरे में जाकर इन्हें तनबीह की, लेकिन चाचू साहब किसी और मसले में उलझे हुए थे। इसकी बात कानों पर धरी ही ना। अब्बास, इन दिनों मेरा बिजनेस डामाडोल चल रहा है, मुझे फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरी कुछ मदद कर सकोगे? उन्होंने एक और ही बखेड़ा इसके सामने रख दिया। वो इनकी मर्दानगी पर अफसोस के सिवा क्या कर सकता था, सो अफसोस से इन्हें देखता रह गया। इस मामले में मेरी मदद कर सकोगे? उन्होंने इसके मुरझाए चेहरे पर एक इल्तिजाया नज़र डाली तो वो इनके पास बैठ गया। चाचू, जो कुछ मेरे पास था वो मैं पहले ही आपको और ताया अब्बू को दे चुका हूँ। अब मैं कैसे आपको कुछ दे सकता हूँ? अब मेरे पास कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? तुम्हारा वो घर जो अभी तक तुम्हारे नाम है वो तो सलामत है अभी तक। उन्होंने अटकते हुए इसे खोजना चाहा तो वो लोग भींच गया। देखता हूँ। देखता नहीं, कुछ करना भी है। मुझे इन दिनों वाकई पैसों की ज़रूरत है बेटा। इनका लहजा इतना मुल्तजी था कि इसने सर हिला दिया। लेकिन चाचू, कुछ घर पर भी तवज्जो दे। सबा और फाइजा अभी बच्चियां हैं, इन्हें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आपने अभी इन्हें ना समझाया तो इनके कदम खुदा न खास्ता गलत रास्तों पर पड़ सकते हैं, जो ना सिर्फ इनके लिए बल्कि हमारे लिए भी पछतावा बन सकता है। जाते जाते इसने फिर इनके काल खोलने चाहे, उन्होंने हूँ हाँ कर दी। बात आई गई हो गई। चाचा इससे पैसे मिलने के बाद
ایک مرتبہ پھر اس کے وجود سے فراموش ہو گئے اور وہ گھر کی خواتین کو یوں کھلے عام کھیل کھیلتا دیکھتا اور اندر ہی اندر جلتا رہا۔ اور پھر وہ ہو گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ بہت دیر سے گھر لوٹا تھا، شاید رات کے 11:15 پھر 12 بجے، لیکن یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ گھر کا کوئی بھی فرد سویا ہوا نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ سب کے سب ہال میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ بے شرم، بے غیرت، ذلیل انسان! ابھی اس نے کمرے میں قدم ہی رکھا تھا جب چچا جان اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ نہ سمجھی سے ان کے غصے سے لال سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس چھوٹ کر دور جا گرا۔ میرے ہی گھر میں رہ کر میرے ہی گھر کو گندا کیا، یہیں کے ٹکڑے کھا کر اسی جگہ کو ناپاک کیا، بے غیرت انسان! چاچو کے منہ سے کف اڑ رہا تھا، وہ تابڑتوڑ اس پر مکے اور لاتے برسا رہے تھے جبکہ وہ ہکا بکا مار کھا رہا تھا۔ ہاں، جیسی ماں تھی ویسا ہی یہ بھی نکلا۔ یہ بھی خیال نہ کیا سگے چاچا کے گھر کو تباہ کر رہا ہے۔ ہمارا نہیں تو کم از کم اپنے مرے ہوئے باپ کی روح کا ہی کوئی احساس کر لیتے۔ یہ تیرا چاچا تیرے باپ کا چھوٹا بھائی تھا، اس کی عزت خاک میں ملانے سے پہلے تو سوچ لیتے نامراد۔ چاچی نے بھی 2 ہاتھ جڑے اور اس کی پٹائی کر دی، جبکہ فائزہ نہ جانے کیوں ادم ہوئی صبا کو سنبھالے کھڑی اور اسے مار پڑتا دیکھ رہی تھی۔ ارے مر کیوں نہ گیا تو یہ دن دکھانے سے پہلے، ناہنجار، بے غیرت! مجھے پتا ہوتا تو بڑا ہو کر اتنا ذلیل کمینہ نکلے گا، میری ہی عزت کو تار تار کرے گا تو اسی وقت تجھے زہر دے دیتا، تیرا گلا گھونٹ دیتا۔ گوہر نے ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ میں مارا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ کوٹھے والی چھوڑ گئی تجھے ہمارے منہ پر کالک ملنے کے لیے، کاش وہ ناچنے والی تجھے۔ چاچو! نہ جانے اسے آج پہلی بار اپنی ماں کو گالی دینے پر اتنا غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ گوہر کا ہاتھ پکڑ کر دھاڑ ہی اٹھا۔ پورے کمرے میں یک دم خاموشی چھا گئی۔ آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر اپنی شعلہ باز نگاہوں سے انہیں گھورا۔ اگر اب کچھ کہا تو زبان کھینچ لوں گا میں آپ کی۔ انتہائی درستگی سے اس نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ہاں، مچل تو ایسے رہا ہے جیسے تو اور تیری ماں بہت نیک ہو، جیسے ہم تم دونوں کے کرتوتوں سے نا واقف ہوں۔ چاچی، جیسی گالی آپ میری ماں کو دے رہی ہیں ایسی گالی میں آپ کو بھی دے سکتا ہوں۔ اب کی بار اس نے چاچی کی کلائی پکڑ کر صوفے کی طرف دھکیلا۔ مت اونچا بولو بے غیرت! گوہر ایک بار پھر جوش میں آئے، لیکن اب کی بار فائزہ نے ان کو بازو سے پکڑ لیا۔ بہتر ہوگا اب سیدھے سبھاؤ سے مجھ سے بات کریں، اس نے دانت کچکچا کر کہا تو چاچی ایک بار پھر اس پر جھپٹی۔ میرے ہی گھر میں رہ کر میری ہی بیٹی کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بتا ذلیل کمینے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ معصوم نہ بن، دیکھ جس کو تو نے اپنے جال میں پھنسا کر اس کا یہ حال کر دیا۔ گوہر نے صبا کو بازو سے پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ میری ہی عزت کا کچھ خیال کر لیتے۔ چاچو! مت کہہ اپنی گندی زبان سے مجھے چاچو۔ میرا یقین کرے چاچو، میں نے تو کبھی بھی، ہاں تو نے کبھی بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اب کہہ دے، یہ جو تیرا سانپ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے یہ بھی تیرا نہیں۔ چاچی! اس نے بے یقینی سے چاچی کو دیکھا اور پھر صبا کو جو بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ شاید اسے پہلے ہی چاچو مار چکے تھے، تب ہی تو اس کا حلیہ ابتر ہو چکا تھا۔ عباس، اس گھر کی عورتیں میری ہی نہیں تیری بھی عزت تھیں، کچھ تو خیال کر لیتے۔ چاچو، مجھ سے آپ چاہیں جو قسم لے لیں، جس کی چاہیں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں بے قصور ہوں چاچو، اس طرح مجھ پر الزام مت لگائیں۔ ہاں تو کھا اپنی ماں کی قسم، اس کوٹھے والی کی کھا تو ہم یقین کر لیں گے کیا؟ صبا تم بتاؤ انہیں، یہ مجھ پر شک نہ کریں، تم تو میری بہن ہو نا، انہیں سچ بتاؤ، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اب مکرنے کا کیا فائدہ عباس، جو کرنا تھا وہ تو تم نے کر دیا۔ اور جب صبا بولی، اس پر جیسے کمرے کی چھت آن گری۔ اس نے بے حد حیرانگی سے صبا کو جھوٹ بولتے دیکھا۔ باقی کیا بچا تھا؟ کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، اپنی بے گناہی ہی ثابت کرنے کے لیے گوہر کے سامنے گڑ گڑا کر یقین دلاتا رہا، لیکن بس سب بے سود رہا، سب بے فائدہ۔ اچھا ہوگا اب صبا سے شادی کر لو،
آخرکار انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ پتھر ہو گیا۔ خدا کسی کو ایسا بے حس مرد نہ بنائے۔ جائیں کسی سڑک پر مانگتے فقیر کو گھر لے آ کر اپنی بیٹی کا ساتھ اس کے ساتھ رشتہ باندھ دے، بدنامی سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے وہ گھر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ گوہر نے اسے لاکھ ڈرایا دھمکایا لیکن اس نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ چاچو، اگر میرے حلق میں میری ماں کے اپنے خون کا دودھ کا ایک بھی گھونٹ ہے، میں اس پاک دودھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ جاتے سمے اس نے کہا تھا اور پھر دوبارہ مڑ کر کسی کو نہ دیکھا۔ اس کی زندگی میں جتنی عورتیں آئی تھیں، اس کے ذہن پر وہ اپنی یادیں اور اپنے تاثرات بہت منفی چھوڑ گئی تھیں۔ یہی بات تھی کہ وہ ہر عورت سے کھار کھانے لگا۔ وہ سب عورتوں سے متنفر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ سردار ذوالقرنین حیدر کے ہاں پیئنگ گیسٹ بن کر آیا تو یہاں بھی اس کا ٹاکرا ایک عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی لڑکی سے ہو گیا۔ وہ جو پہلے ہی عورتوں سے بدظن تھا، اسے بھی اسی پلڑے میں رکھ کر تولنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس لڑکی کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہے، اور یہی غلطی محسوس کر کے وہ بعد میں پچھتایا بھی بہت، کیونکہ بعد میں وہ اسے بہت گہری اور جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور انہی نظروں میں پھنس کر اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ اس عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی لڑکی کے سامنے آہستہ آہستہ ہارنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے سامنے ہارتے ہوئے بھی اپنی ہار سے کترا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے خود مجبور ہو کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے کسمکا کر اس کے سینے پر اپنا بازو رکھا تو وہ چونک گیا۔ گردن موڑ کر پھر سے اسے دیکھا تو وہ بہت معصوم سی صورت والی اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ سیاہ سلکی بالوں میں چھپا چاند سا اس کا چہرہ، جس پر ہمہ وقت ایک ناراضگی چھائی رہتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس ناراضگی میں بھی بہت معصومیت تھی جو عباس حیدر کو اپنے دل کے تاروں کو چھیڑتی محسوس ہوتی۔ اب بھی اس کی معصومیت سے بھرے چہرے پر اسے ڈھیروں پیار آیا۔ وہ اسے دیکھتا گہری سانس لے کر سیدھا ہونے ہی لگا تھا جب وہ کسمسا کر اس کے اور قریب ہو گئی۔ پہلے اس کا بازو اس کے سینے پر پڑا تھا، اب اس کا چہرہ اس کے سینے سے لگا۔ اس کا دل عجیب روم میں بہکنے لگا۔ لب بھینچ کر اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر دل دھڑک دھڑک کر اسے کسی اور راہ پر دھکیلنے لگا۔ پہلے ہی بہت ظلم کر چکا ہوں تم پہ۔ اس کا بازو اپنے سینے سے ہٹاتے وہ اندر ہی اندر اس سے مخاطب ہوا، لیکن اس کا نرم کرم چہرہ اسے پھر سے ظلم کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ ایک دفعہ تمہاری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا چکا ہوں۔ وہ دل میں ابھرتے احساسات اور جذبات کو تھپکیاں دے کر سلانے لگا، مگر ناکام ہوتا چلا گیا۔ اس نے پھر بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ سرخ کپڑوں میں ملبوس اس وقت اپنے دوپٹے سے بے نیاز پڑی تھی، اور مرد کو تو ایک لمحہ ہی بہکانے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر سامنے والے کے تمام اختیارات اپنے نام ہوں اور وہ تمام حقوق اپنے نام محفوظ رکھتا ہو تو پھر مرد کو سوچنا نہیں پڑتا۔ اور پھر بہت آہستگی سے اسے اپنے قریب سے قریب تر کیا۔ حواس میں آتے ہی مریم نے اس سے اپنا آپ چھڑانا چاہا، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی اور وہ بہکتا چلا گیا۔ ناشتہ ملے گا؟ صبح ہوئی۔ وہ ٹی وی کے سامنے گم سی گھٹنوں میں سر ٹکائی بیٹھی تھی جب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا، اور پھر وہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس رک کر بنا اسے مخاطب کیے ناشتے کا پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ بھوکا چلا جاؤں آفس؟ پھر سے کن اکھیوں سے اسے دیکھا تو دوبارہ سے وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تو چلا جاؤں۔ گلاس ڈور کی طرف بڑھتے اس نے پھر سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے گیلے بال جھٹک کر رہ گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جب وہ لوٹا تو جھیل کے کنارے بیٹھی بہت پست مردہ اور اداس لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا اس کی طرف آیا۔ اس وقت یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، آج موسم بہت سرد ہے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ وہ اس کے سر پر آ کر بولا تو وہ بنا اسے دیکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سمجھا اندر جائے گی، مگر وہ دوسری سمت چل پڑی۔ وہ بھویں سے کیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جھیل پار کر گئی۔ صاحب، سردار صاحب نے کہا ہے آپ آج کھانا ادھر ہی کھائیں۔ وہ کچن میں کھڑا کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں کے بارے میں سوچ رہا تھا جب شنو اسے اطلاع دینے آ گئی۔ وہ تشکر سے مسکرا دیا۔ ہاتھ میں پکڑے انڈے فریج میں رکھ کر وہ
شنوں کے پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا یہ دعوت بھی مریم ہی کی طرف سے ہے۔ گھر میں تو وہ ناراض تھی، اس لیے کھانے کے لیے کچھ نہ بنایا تھا اور یہ بھوکا رہتا، بھلا وہ کیسے برداشت کر لیتی۔ میں سمجھا اب بھوکا ہی رہنا پڑے گا۔ رات وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا۔ جواباً اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ اپنے شوہر سے اتنی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی یار۔ لیٹتے ہی اس نے اس کے آنکھ سے بازو ہٹایا تو ایک جھٹکے سے وہ بازو اس کے ہاتھ سے چھڑا گئی۔ ایک شوہر اتنی سرد رات میں اپنی بیوی کی رفاقت کے لیے تڑپتا رہے، کیا یہ ظلم نہیں مریم؟ کچھ دیر بعد وہ جھکا بول رہا تھا، ہاتھ مت لگائیے گا مجھے، بہت جھیل لیا میں نے آپ کا ظلم۔ اس نے بہت غصے سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جما کر اسے پرے دھکیلا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اگر اب آپ میری طرف بڑھے نہ تو میں اس کمرے سے باہر چلی جاؤں گی۔ بہت بھرا ہوا انداز تھا اس کا۔ عباس حیدر اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ وہ نہایت مشتعل خود پر کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اگلا دن، پھر اگلا ہفتہ اور پھر اگلا پورا مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ نہ تو وہ اس سے کوئی بات کرتی اور نہ کوئی جواب دیتی۔ پہلے پہل وہ بھی اسے آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے مخاطب کرتا، پھر آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے وہ بھی خاموش ہوتا چلا گیا اور اسے مخاطب کرنا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کہنا چھوڑ دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں بے خبر ہوتے چلے گئے کہ جیسے صدیوں کا فاصلہ ان کے درمیان آ کھڑا ہوا ہو۔ کھانا پینا، اٹھنا جاگنا دونوں کے بے شک ایک ساتھ ہوتے، لیکن دونوں اپنے اپنے کھول میں سمٹے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب نہ تھے، دور نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ نہ جانے انہیں یہ خبر کیوں نہ ہو رہی تھی کہ وقت لمحہ بہ لمحہ ان کی ہتھیلیوں سے پھسلتا جا رہا تھا اور اپنے گہرے نقوش ان کے خالی ہاتھوں پر چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا کہ جب وہ آفس سے آ رہا تھا، راستے میں اسے وہی فلاور شاپ نظر آئی جو ہر وقت لوگوں کے ہجوم سے بھری رہتی۔ آج بھی وہاں کافی ہجوم تھا، لیکن آج یہ ہجوم کیوں تھا وہ یہ بات جانتا تھا۔ آج دسمبر کی آخری تاریخ تھی اور کل سے نیا سورج، نئی صبح اور نیا دن طلوع ہونے والا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے گاڑی کو بریک لگائی اور گاڑی سے اتر گیا۔ شاپ میں موجود لوگوں میں زیادہ تعداد لڑکے لڑکیوں کی تھی جو دھڑا دھڑ پھول اور کارڈز خرید رہے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر انہونی خوشی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے بھی مسکراتے سب پھولوں اور کارڈ پر نگاہ کی اور پھر جب واپس میں آیا تو اس کے ہاتھ میں شبنم سے تر اد کھلی گلاب کی کلیوں کا خوشبو سے بھرا بکے تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گولڈن کلر کا کارڈ چپکا ہوا تھا جس پر مائی ڈیئر ہیپی نیو ایئر کے سیاہ حروف دمک رہے تھے۔ وہ پھول ہونٹوں کے قریب لے جا کر مسکرایا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس دن وہ جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ گھر آیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے تک پہنچنے تک اس کی نظریں مسلسل رسٹ واچ کی سوئیوں پر دوڑ رہی تھیں۔ ابھی وہ دروازہ دھکیلنے ہی لگا تھا کہ باہر ایک دم شور شرابہ ہو گیا۔ فضا میں ہر طرف پٹاخوں اور دھماکوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، ہر طرف تالیاں اور سیٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے رسٹ واچ پر دیکھا، چھوٹی سوئی پورے 12 پر رکی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے دروازہ دھکیلتے ہی سلام کیا۔ سامنے ہی وہ صوفے پر الجھی بکھری پریشان چہرہ لیے بیٹھی تھی جو اس کی آواز پر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ کہاں تھے آپ؟ موبائل کیوں آف کر رکھا تھا آپ نے؟ کب سے میں آپ کو فون کر رہی ہوں، آپ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اب خیریت سے تھے نا؟ وہ بالکل ہیجانی حالت میں بولتی، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ رہی تھی اور کبھی اس کا چہرہ چھو اور تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ خیریت سے تو تھے؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے یار؟ وہ اس کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر محسوس کر کے نادم ہو گیا۔ وہ تو پچھلے 1.5 مہینے سے یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے وجود سے بے خبر ہو چکی ہے، لیکن وہ تو اب بالکل بھی ویسی ہی تھی، اس کا خیال رکھنے والی، اس سے باخبر رہنے والی، اس سے اسی طرح محبت کرنے والی۔ میں سمجھی کہ وہ عجیب اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتی، ہونٹ کچلتی بیڈ پر جا کے بیٹھ گئی۔
وہ بھی چلتا اس کے قریب آن رکا۔ کیا سمجھی تھی تم؟ کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر بولی تو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کھانا تو میں کھا کے آیا ہوں، البتہ یہ پھول میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے بُکے اس کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیپی نیو ایئر! وہ مسکرایا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر چہرے کا رخ موڑ گئی۔ پھول لینے سے انکار نہیں کرتے، آپ جیسے لوگوں سے پھول لیے بھی نہیں جاتے۔ کچھ دیر بعد اس کی بھیگی آواز کمرے میں گونجی۔ تو کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے لوگ ہوتا ہے؟ وہ اس کے تیز لہجے پر کچھ نہ بولی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، ایک دم وہ ترشی سے بولی اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھول اس کی گود میں رکھ دیے اور شرارت سے اسے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می! وہ غصے سے چلا اٹھی اور اپنا آپ چھڑانے لگی، لیکن اس کی آہنی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی کوشش بیکار گئی۔ پلیز! نہایت مشتعل ہو کر اس نے گود میں پڑے پھول اٹھا کر دور پھینکے۔ یار، اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ ایک بار مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں بھی انسان بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکی ہے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ معاف؟ اب معافی کا کہتے ہیں؟ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ یہ ثانیہ کب ہوا؟ وہ اسے اور ساتھ لگاتے بولا تو وہ غصے سے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ خبردار جو اب آپ میرے قریب آئے تو۔ شوہر ہوں میں تمہارا، جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ وہ یک دم بھپر اٹھا تھا۔ خبردار، پہلے بھی آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر چکے ہیں۔ اس نے تنبیہ کرنے کے انداز میں انگلی اٹھائی تو وہ اس کی انگلی پکڑ گیا۔ لیکن اب تم میری بیوی ہو، جب اور جس وقت چاہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اسی لیے آپ چلے آئے تاکہ تاریک رات کو اور تاریک کر سکیں، ہے نا؟ اپنی ضروریات آپ کو یاد رہتی ہیں، لیکن دوسروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ اس کے پیچھے ہٹتے ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے میرا۔ گھن آتی ہے آپ کے وجود سے، نہایت نفرت سے کہتی وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اگر اتنی ہی نفرت ہے تمہیں مجھ سے تو اس وقت یوں حال بے حال ہوئی انتظار کیوں کر رہی تھی میرا؟ یوں بے چین مجھے فون کیوں کر رہی تھی؟ میرے ہاتھ لگانے سے اگر اتنی ہی گھن آتی ہے تو ابھی کچھ دیر قبل اس طرح بے قراری اور بے تابی سے مجھے کیوں چھو رہی تھی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر انتہائی غصے سے چلایا تو وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا انتہائی غصے سے چلایا تو وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر اس دن میں بہک گیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تم نے ہی مجھے بہکنے پر مجبور کیا تھا۔ نہ آتی میرے پاس، نہ مجھ کو کمبل اڑاتی۔ ہاں، میں نے غلطی کی تھی اور آپ نے میری اس غلطی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنے اندر کا کمزور اور ہوس کا مارا شخص باہر نکال لیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا کہ جس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہو وہ لڑکی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ اگر آپ واقعی ایک کمزور اور عام کردار کے مالک تھے تو کم از کم اس محبت کو تو اپنی ہوس کا نشانہ نہ بناتے، اس محبت کے واسطے ہی مجھے معاف کر دیتے۔ اپنا کمزور اور گرا ہوا کردار مجھ پر چٹاخ! ایک زور کا ہاتھ پڑا تھا اس کے گال پر، وہ وہیں بیڈ پر گر گئی۔ اگر میں اتنا ہی کمزور اور گرا ہوا شخص ہوتا تو تم اس وقت میرے سامنے نظر نہ آ رہی ہوتی۔ اگر چاہتا تو میں اسی دن تم سے قطع تعلق کر لیتا، چھوڑ سکتا تھا میں تمہیں، یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ پھر دیکھتا تم کس طرح اپنی بے گناہی ثابت کرتی، کس کے سامنے جا کر اپنا پاک دامن دکھاتی۔ وہ انتہائی مشتعل ہو کر چلایا۔ سچ کہوں تو مریم عباس، تم کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے رونے کے۔ تم چاہتے بھی تو کوئی تمہارا اعتبار نہ کرتا، کوئی تمہاری بات نہ مانتا۔ وہ اب بیڈ کے پاس کھڑا ہو کر بول رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اگر چپ چاپ تمہیں اپنے نکاح میں لے لیا تو صرف اس لیے کہ تم کہیں بدنام نہ ہو جاؤ، لوگ تم پر تھو تھو نہ کریں، کوئی تمہیں برا نہ کہے۔ وہ اس کی نیر بہاتی آنکھوں میں دیکھتا وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا کیا تھا یہاں؟ کون سا لوگ مجھے جانتے تھے؟ اگر تم آگے جا کر مجھ پر انگلی اٹھاتی تو لوگ اسے محض ایک سکینڈل سمجھتے،
میں تو پھر بھی بچ جاتا، لیکن تم لوگوں کی نظروں میں آ جاتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر کسی کی گندی اور شک بھری نظریں پڑیں۔ اسی لیے 10 دن کے اندر اندر تمہیں اپنے نام کر لیا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی نظروں میں نہ گر جاؤ، تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں لوگ تمہیں برا نہ کہنے لگیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولتے ہوئے اسے سیدھا کرنے لگا۔ عباس، حیدر اتنا کمزور مرد نہیں مریم، اسے خود کو سنبھالنا آتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی کمزور نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر کیا ہوتا؟ غلطی تمہاری تھی مریم، تم نے مجھے اس نکمی محبت کی راہ پر ڈالنا چاہا تو میں ہار گیا۔ اب کی بار وہ بے بسی سے بولا تو اتنی بے بسی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا لہجہ اندر سے محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہارے سامنے ہار گیا۔ میں تو بہت پہلے عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا، جب میری ماں مجھے چھوڑ کر واپس گھنگرو پہنے چلی گئی، جب میری تائی اماں نے میرے نام اپنی بیٹی کی اور تائی اور چاچی نے مل کر مجھ سے میری جائیداد چھین لی، جب تایا کی بیٹی نے مجھ سے شادی سے انکار کیا، جب چھوٹے چاچا کی بیٹیاں آوارہ ہو کر سڑک پر گھومنے لگیں، اور جب صبا گوہر میرے چاچو کی بیٹی نے اپنا گناہ میرے سر تھوپ دیا۔ وہ چونک کر اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تم بتاؤ مریم، پھر میں کیسے تمہاری محبت کا جواب دیتا، کیسے تمہارے سامنے ہار مانتا؟ میں تو عورتوں سے پہلے ہی بدظن تھا، پھر تمہیں کیسے سب سے الگ تسلیم کر کے تمہارے سامنے شکست قبول کر لیتا؟ ایک پل کے لیے انتہائی کرب سے اس نے آنکھیں موندیں۔ مریم، میں جان گیا تمہاری محبت میں کھوٹ نہیں، تم واقعی مجھے چاہنے لگی تھیں، تب ہی تو تم سے بھاگنے لگا کہ تم بچی تھیں، معصوم تھیں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ ہو گیا جو ہم دونوں کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں نہ میری مرضی تھی نہ تمہاری، بس شیطان اپنا وار کر گیا اور ہم دونوں کے لیے پچھتاوا چھوڑ گیا۔ اس پل مریم نے اس کی آنکھوں میں نہایت درد اور کرب کے رنگ دیکھے تو اندر سے ہل گئی۔ مریم، کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نے واقعی بہت ظلم کیا ہے تم پر، پھر اس ظلم کے ازالے کے لیے تمہیں اپنا بھی لیا، مگر یہ بھول گیا کہ یہ والی مریم پہلے والی مریم نہیں رہی جو مجھ پر مر مٹتی تھی۔ لیکن مریم، اب تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مریم نے تڑپ کر اسے دیکھا تو اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ گئی۔ لیکن مریم، ایک بار، صرف ایک بار پچھلے والی مریم بن جاؤ اور اس قسمت کے مارے عباس حیدر کو معاف کر دو، تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ عباس، اس نے تڑپ کر اس کے بندے ہاتھ پکڑ لیے، پلیز ایسا مت کریں، تم مجھے معاف کر دو۔ معافی؟ عباس، میں پاگل تھی، جانتی تھی جو ہوا اس میں ہم دونوں کی مرضی شامل نہیں تھی، پھر بھی آپ کو تنگ کرتی رہی، ستاتی رہی۔ ایک دم سے اس نے سارا الزام اپنے سر پر لے لیا تو عباس حیدر کا سر ندامت سے جھک گیا۔ وہ اس سے اس حد تک محبت کرتی ہوگی کہ ہر کیے دھرے کا الزام خود پر لے لے گی، یہ تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کی محبت پر سرشار ہی تو ہو گیا۔ لیکن عباس، میں بھی کیا کرتی؟ اس مشکل اور اذیت ناک وقت میں آپ مجھے سمیٹتے تو صحیح، مجھے حوصلہ تو دیتے۔ صرف نکاح کر لینے سے کیا میری تکلیف کا مداوع ہو گیا تھا؟ کیا اس وقت جو اذیت مجھے مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی؟ نہ کرتے ہوئے بھی اس کی زبان سے شکوہ نکل گیا۔ عباس نے تڑپ کر اسے دیکھتا، وہ رو رہی تھی۔ عباس نے ایک دم اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عباس، مجھے آپ کی ساتھ کی ضرورت تھی، آپ کے حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن آپ تو جلدی مجھ سے اکتا گئے، مجھ سے کھار بھی کھانے لگے۔ وہ بہت دکھ سے بولی تھی، نہیں مریم، تم سے میں کبھی اکتانے والا نہیں، میں تو تمہاری اکتاہٹ دیکھ رہا تھا، میں تو تمہاری بیزاری دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے اس کی بھیگی پلکوں پر سے شفاف موتی چننے لگا۔ عباس، اس نے روتے روتے انگلی کا اشارہ اپنی طرف کیا، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں عباس؟ کیا آپ سے بیزار ہو سکتی ہوں؟ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ نہیں عباس، ایسا تو میں مر کر بھی نہیں کر سکتی، آپ کے نام سے ہی تو میری سانسیں چلتی ہیں، بھلا میں اپنی سانسوں کو چلنے سے روک سکتی ہوں؟ اس کے اس طرح جذباتی ہونے پر عباس نے اسے ساتھ لگایا، تو پھر مجھ سے دور کیوں رہتی تھیں؟ اسے بھی شکوہ یاد آیا۔ تو کیا کرتی؟
ایک تو آپ مجھ پر ظلم کر رہے تھے، اوپر سے شرمندہ بھی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سر اٹھا کر بولی، شرمندہ تو تھا یار، لیکن کیا کرتا، تمہارا ہوش ربا حسن کسی راہ لگنے ہی نہیں دے رہا تھا، اور اگر حسن سے باہر نکل کر سوچتا تو تمہارے غصے کا خیال آ جاتا۔ ایک تو آپ ذاتی کر رہے تھے، اوپر سے میں احتجاج بھی نہ کرتی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ اچھا تو وہ احتجاج تھا؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا، پھر نیچے جھک کر تمام پھول سمیٹ لیے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی سدا کا بے عقلا ہوں، ہر عورت کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر سوچتا رہا، یہ خیال ہی نہ کیا کہ میری بے اتنائی کسی کے لیے عذاب جاں ہو سکتی ہے۔ تمہیں بھی ویسے ہی سمجھتا رہا۔ قصور آپ کا نہیں، آپ کو ماحول ہی ایسا مل رہا تھا کہ آپ ہر عورت سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ پے در پے کچھ ایسے واقعات آپ سے ٹکراتے رہے کہ آپ ہر عورت کو ایک جیسی سمجھنے لگے۔ عورت کا دوسرا روپ آپ دیکھ ہی نہ سکے، اگر دیکھ بھی لیتے تو اسے اصل سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ بھلا اسے بھی شرمندہ ہوتے ہوئے دیکھ کیسے سکتی تھی؟ فٹ اس کی حمایت کرنے لگی تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ مریم جی، میری زندگی آسان ہو گئی ہے، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ کیسے؟ تمہارے جیسے جیون ساتھی قسمت والوں کو ملتے ہیں، اور میں اتنا خوش قسمت ہوں گا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص سے کہا کہ وہ اپنی بھیگی پلکیں جھٹکانا بھول گئی۔ اب تو پھول لو گی نا؟ وہ اس کے ہاتھوں پہ پھول رکھتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یار ایسے نہ دیکھا کرو، اندر کچھ ہونے لگتا ہے۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو اسے باہر لے آئیں۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بولی، اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا گیا۔ عباس پلیز، اب نہیں یار، اب نہیں روکنا، پہلے ہی بہت تڑپ چکا ہوں۔ نہ جانے کیسے کیسے اپنے آپ کو قابو کیا، نہ جانے کس طرح اپنی خواہش دباتا رہا، لیکن آج نہیں یار، آج تو تم خود خوشی اجازت دے دو، اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک دم سے اس کا لہجہ مخمور ہوا تو وہ کچھ بول نہ سکی۔ آج تو ناراض نہیں ہوگی؟ وہ پھر کچھ نہ بولی۔ اس مبارک نئے سال کے ساتھ ہماری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ جب میں گرا تو تم مجھے اٹھا لینا، اور اگر کبھی میں بکھرنے لگوں گی تو تمہیں سمیٹ لوں گا۔ اس عہد کے ساتھ مریم کہ اب عباس تمہارا ہے اور تم میری ہو۔ اس احتساب کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں گے کہ میری زندگی تمہیں ملے، تمہاری سانسیں مجھے ملیں۔ اس کی سرگوشی کمرے میں گونجی اور مریم نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ جان گئی تھی کہ راہ سے بھٹکا مسافر رستے پر آ گیا ہے، اب نئے سال کی کرنیں اسے منزل کا صاف راستہ دکھائیں گی۔ آپ بھی اگر راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں تو نئے سال سے پہلے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈ لیجئے، منزل انشاءاللہ تعالی ضرور مل جائے گی۔